آ رہے نا بچے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی اسٹوڈنٹس کتنے لوگ آ گئے ہیں بھائی؟ سر 13 ہو گئے ہیں. چلو اچھا، باقی بھی جوائن کر رہے ہوں گے. ابھی پچھلے لیکچر کے بارے میں کچھ بات کر لیں اور پھر آگے چلتے ہیں. ہاں بھائی، کون سا بول رہے تھے ابھی؟ ہیلو بیٹا، کون بول رہا تھا پہلے؟ قاسم رضا. قاسم رضا. یس سر. آواز تو نہیں قاسم کی لگ رہی یار. قاسم. اچھا قاسم صاحب، آپ کو سمجھ آئی ہے؟ جی سر. سر یہ قاسم ملک ہے نا؟ اچھا اچھا، میں وہی قاسم رضا. ملک کی نہیں آواز لگتی. نہیں ٹھیک نہیں ہے. میم. اچھا تو اچھا، آپ کو سمجھ آئی ہے؟ یس سر. اچھا چلے، باقی سے پوچھ لینے دے پھر آگے چلتے ہیں. جی اور بھائی؟ ہیلو، اور کوئی نہیں بتائے گا؟ کنزا کو تو آ گئی ہوئی ہے نا، وہ تو اسی دن بتا دیا تو اس نے. ملک قاسم آ گیا؟ ہاں بھائی، اور کون بتائے گا کہ اس دن کے لیکچر کا کیا فائدہ ہوا ہے؟ بول کوئی نہیں رہا. ہیلو ہیلو. ہاں بچوں، نیا لیکچر شروع کریں بھائی. ہیلو. جی سر، کریں سٹارٹ. اچھا، یہ باقی لوگوں نے بتایا نہیں ہے، آپ ویسے پوچھ لینا اور بتا دینا. ابھی جو ہے نا یہ تھوڑے سے لیکچر، اس میں ایک ضرورت ہوتی ہے کہ آپ کو پچھلے پیپر کے ساتھ بتایا جائے کہ کون سا سوال کیسے آتا ہے. تو یہ جو ابھی پہلا ہی ٹاپک ہم کر رہے ہیں نا، میں نے بتایا تھا کہ اس میں 6-7 مختلف طرح کے کویسچن بنتے ہیں. تو آگے جو ہم شروع کرنے لگے ہیں ڈیفینیشن کے بعد، واٹ از لا کے بعد ہمارا جو اب لیکچر ہے وہ بیسیکلی بعض جگہ ہے کلاسیفیکیشن آف لا، بعض جگہ ہے کلاسیفیکیشن لا بائی سامنٹ کے حوالے سے. اسی طرح کلاسیفیکیشن آف سول لا. اور ایک اور ٹاپک ہے جو بعض جورسپروڈنس کی کتابوں نے دیا ہوا ہے، وہ ہے ٹائپس آف لا. یہ 3 مختلف طرح کے کویسچن ملتے ہیں، لیکن میں عموماً دیکھتا ہوں کہ بچے ایک ہی سوال یاد کیا ہوتا ہے اور وہ غور سے سوال پر غور نہیں کرتے. فرض کرو انہوں نے کیا ہوا ہے کہ واٹ آر دی کلاسیفیکیشن آف لا، اور آگے لفظ آ گیا سائمن. اب بتانا چاہیے ہمیں سامنٹ کے حوالے سے یہ کلاسیفیکیشن سامنٹ کی بالکل تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے دوسروں سے. یا اسی طرح آ جاتا ہے کلاسیفیکیشن آف سول لا، تو یہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ سوال ہے. اور اس کے ساتھ آئے گا بعض کا اس کے ساتھ بھی آ جاتا ہے کہ سائمنٹ کے حوالے سے بتائیں ود ریفرنس ٹو سائمنٹ کہ یہ سوال کیا ہے. اور ایک جرنل ہے کہ واٹ آر دی ٹائپس آف لا. اب جس نے ایک ہی طرح کا یاد کیا اور وہ تو کہے گا پیپر دیکھتے ہی اس نے کہنا جی وہ آ گیا جی کلاسیفیکیشن، وہ آ گیا جی ٹائپس، تو اس نے دڑا دڑ لکھ دینا. اور بعد میں کہتے پھرنا کہ میرے تو 70 نمبر آنے تھے، آئے نہیں، پتہ نہیں کیا ہوا ظلم. تو یہ جو غلطی ہے اس کو دور کرنے کے لیے ابھی ٹائم ہے، چونکہ اگر ٹائم نہ ہوتا تو میں نے ایک ہی سوال کرواتا تھا یا 2 کرواتا. میں یہ 3 سوال ڈفرنٹ ٹائٹل سے کروانے لگا ہوں تاکہ آپ کو ذہن میں آ جائے کہ اس سوال کا ہر ایک کا علیحدہ علیحدہ شجرہ نسب ہے، ہر ایک علیحدہ سمجھ کے آپ نے بات کرنی ہے، جو سوال آئے اسی کا جواب دینا. تو پھر امید کی جا سکتی ہے کہ آپ اچھے نمبر لے لیں گے. ورنہ اگر آپ ایک ہی دیکھیں کہ بس یہ کلاسیفیکیشن ہے اور سائمنٹ کا لفظ آ گیا تو گھبرا جانا ہے آپ نے اور کہنا ہے جی یہ پتہ نہیں کیا پوچھ لیا ہے، یا چلو جو رٹا لگا ہے وہی لکھاتے ہیں اسی سے متعلقہ ہوگا، تو وہ تکا لگائیں گے آپ. تو اس لیے ذرا اس کو سمجھ کر آگے چلیں گے. یہ 3 سوال باری باری کریں گے، اس کے بعد کوشش ہوگی میری کہ ایک سوال پر ایک ہی دن ہو، کیونکہ ٹائم تو ہے ہمارے پاس لیکن اتنا زیادہ بھی نہیں کہ ہر چیز کے 3 پہلو کروائے جائیں. یہ پہلے دونوں ٹاپک اہم ہے، پہلے میں بھی ایک سوال مسٹ آنا ہے اور یہ بھی اس میں سے ایک سوال مسٹ آنا ہے.
اس لیے یہ میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کو ڈیٹیل سے فرق سمجھا دوں کہ اگر جس نے گائیڈ سے کیا ہے، کسی گائیڈ نے کوئی ایک چیز دی ہے، سول لا کی کلاسیفیکیشن بتائی ہے، کسی نے ویسے کلاسیفیکیشن آف لا بتایا اسائنمنٹ کے حوالے سے، اور یہ مختلف کتابوں میں مختلف ہے۔ آج کے جو میرا یہ ٹاپک ہے، یہ زیادہ تر جو ہے جورسپروڈنس کی کتابیں جو آپ کی گائیڈوں وغیرہ میں یہ نہیں ہے تقسیم اس طرح، وہ آگے چل کر تھوڑا سا ذکر تو کر دیتے ہیں لیکن یہ اس طرح نہیں کرتے کہ یہ بھی کوئی اہم چیز ہے۔ تو یہ جورسپروڈنس کی کتابوں میں اس طرح یہ تقسیم آئی ہے ٹائپس آف لا کے نام سے، تو اس طرح یہ پہلے کر لیں، پھر دوسرے سوال کریں گے۔ جب یہ تینوں مکمل ہوں گے تو پھر آپ کے ذہن میں آ جائے گا کہ آپ نے کون سا سوال کرنا ہے، کون سا سوال آئے تو کیا جواب دینا ہے۔ تو پہلا جو آپ کے سامنے بھی آ جاتا ہے ٹائپس آف لا، یہ آپ کے سامنے آ گیا۔ پہلے اس سے پہلے ایک شجرہ نسب آپ اس کا دیکھیں گے، یہ آپ غور کریں۔ یہ اس طرح ہر سوال سے پہلے ایک شجرہ نسب دیں گے کہ اس کی کیا تقسیم بنتی ہے۔ تو پہلے اوپر صرف لا اور اس کی دو تقسیم، بڑے ایزی ہو جائے گا اگر اس طرح سمجھے جس طرح میں آپ کو کروا رہا ہوں۔ پہلی تقسیم آگی کہ ایک نیشنل لا ہے، ایک انٹرنیشنل لا ہے۔ انٹرنیشنل لا کی علیحدہ اور بڑی اقسام ہیں، دو تو بالکل واضح ہیں، پرائیویٹ انٹرنیشنل لا، پبلک انٹرنیشنل لا۔ اور پبلک انٹرنیشنل لا آپ جب پارٹ 4 میں پہنچیں گے تو آپ نے پورے 100 نمبر کا اس میں آپ نے پیپر کرنا ہے، وہاں پھر بے شمار چیزیں آپ نے سیکھنی ہیں۔ یہاں اس پر زیادہ ہم نے بات نہیں کرنی کیونکہ صرف ٹائپ آف لا کے طور پر یہاں ذکر آ گیا کہ انٹرنیشنل لا، انٹرنل لا ڈیفینیشن ابھی میں جب ڈیفینیشن شروع کرتے ہیں پہلے اسی کی بتاؤں گا۔ اس کے بعد آ گیا نیشنل لا۔ نیشنل کے لفظ سے آپ سمجھ لیں یہ کنٹری باؤنڈ ہے، کسی خاص ملک کا قانون ہے۔ اس کی آگے ڈیفینیشنیں جب جائیں گے تو اس میں آپ دیکھیں گے اس کا نام لوگوں نے لا آف لینڈ بھی رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، لا آف اسٹیٹ بھی رکھا ہوا ہے کہ جو ایک ملک کے لیے قانون ہے اس کے اندرونی معاملوں کے بارے میں وہ نیشنل لا ہے۔ اس کی پھر آگے دو تقسیم ہے، ایک ہے پبلک لا، ایک ہے پرائیویٹ لا۔ نیشنل لا کی آگے جو اقسام آئیں گی، اب پبلک کا جہاں لفظ آ جائے یہ سمجھ لیں آپ کہ وہ گورنمنٹ بھی اس میں شریک ہے، اور پرائیویٹ لا جو آ گیا اس میں یہ سمجھیں کہ گورنمنٹ شریک نہیں ہے، پارٹیاں آپس میں کر رہی ہیں، وہ معاہدے آپس میں وہ لا ڈیل کر رہا ہے، انہیں دو پارٹیاں ہیں، دونوں پرائیویٹ ہیں۔ اور پبلک لا جہاں آ جائے اس کا مطلب ہے کہ اس کی جو گرنٹر ہے، اس کے بنانے والے جو ہے، اس کے انفورسمنٹ کرنے والی ہے، وہ پبلک میں گورنمنٹ ہوگی، اسٹیٹ ہوگی۔ اس کی اقسام کر لیں، وہ تھوڑی ہیں اس لیے پہلے ادھر چلتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں اکثر سنتے ہیں کہ فلاں کمپنی پبلک لمیٹڈ ہے، تو پبلک لمیٹڈ کا جہاں سے آگے بعد اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ گورنمنٹ کے اس میں شیئر ہیں اور پرائیویٹ لوگوں کے بھی شیئر ہیں، اور گورنمنٹ کا تحفظ حاصل ہے، اسے گورنمنٹ رولز ہیں جن پر عمل ہو رہا ہے اور وہ اس طرح چل رہی ہے۔ تو جب یہ پبلک لا کی بات آئے گی تو وہ لازم اس میں گورنمنٹ انوالو ہوگی۔ اس میں سب سے بڑی اور سب سے پہلی جو قسم ہے کانسٹیٹیوشنل لا۔ کانسٹیٹیوشن آپ سمجھتے ہیں کہ پوری ریاست کا ایک کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے۔ بعض چند ایک مثالیں موجود ہیں کہ بعض ریاستوں میں ان کے جو صوبے ہیں ان کا بھی کانسٹیٹیوشن ہے، عموماً باقی علاقوں میں اسے یہ کہیں گے کہ جی یہ صوبائی قوانین ہے۔ تو ابھی جو ہم کرنے لگے ہیں کانسٹیٹیوشنل لا، یہ اس کا ڈیفینیشن آ گئی کہ ریاست کا وہ قانون جو پوری ریاست کے شہریوں کے لیے ان کے حقوق کی ضمانت دیتا ہے، ان کی لبرٹی کا ذکر کرتا ہے، اور ریاست کے مختلف اداروں کے درمیان جو اتھارٹی ہے اس کی تقسیم کا طریقہ کار بتاتا ہے، ان کے اختیارات کی تقسیم کا طریقہ کار بتاتا ہے۔ تو اس لیے یہ جو آپ کانسٹیٹیوشن لا کے تحت دیکھیں گے یہ علیحدہ ہے، یہ بھی ایک 100 نمبر کا آپ نے پارٹ 4 میں ہی پڑھنا ہے پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کا، اور آگے کہیں پارٹ 3 میں جب جائیں گے تو دو کانسٹیٹیوشن آپ نے پڑھنے ہیں، یو ایس اے کا اور برٹش کا، 50+ نمبر ہیں ان کے، اور آگے مزید آپ نے پڑھنے ہیں کانسٹیٹیوشن۔ اس میں بھی آپ پارٹ 2 میں جائیں گے تو 4 کانسٹیٹیوشن پڑھنے ہیں مختلف ملکوں کے، ترکی کا آپ نے پڑھنا ہے، چائنا کا پڑھنا ہے، ملائیشیا کا پڑھنا ہے، اور اسی طرح آپ نے ایک اور ملک ہے 4 ممالک میں، ترکی، چائنا، ملائیشیا، سوئٹزرلینڈ، ان 4 کانسٹیٹیوشن پڑھنے ہیں۔ ٹوٹل آپ نے LLB میں 7 کانسٹیٹیوشن یہ پڑھنے ہیں۔ تو کانسٹیٹیوشن لا اتنا یہاں تعارف کافی ہے، ابھی ڈیفینیشن تھوڑی دیر بعد اس کا ذکر کرتے ہیں، جو آپ لکھنا چاہیں تو اپنے سوال کے جواب میں لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور ہے ایڈمنسٹریٹو لا۔ ایڈمنسٹریٹو لا جو مختلف
سروس کے لوگ ہیں، مختلف آپ کا انتظامی ڈھانچہ ہے، جو سروس سٹرکچر ہے، اس کے درمیان اختیارات کی تقسیم ہے۔ ایڈمنسٹریشن جو ہے اس کی پاورز کیا ہیں، کس عہدیدار کے پاس کیا پاور ہے، کس ادارے کے پاس جو پاور ہے وہ ایڈمنسٹریٹو لا کہلائے گی، جو انتظامی امور چلانے کے لیے ضروری امور ہے۔ کانسٹیٹیوشن بنیادی چیزوں کو دیکھتا ہے، ایڈمنسٹریٹو لا ایک پریکٹیکل چیز ہے جو مختلف محکموں، مختلف اداروں کے درمیان اختیارات کی تقسیم کرتا ہے، اور اس میں بھی ظاہر اسٹیٹ انوالو ہے، ریاست کے ادارے سارے یہ استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد آ گیا کرمنل لا۔ کرمنل لا بیسیکلی دو پارٹیوں کے درمیان ہوتا ہے، لیکن کرمنل لا کی ایک صورت یہ ہے کہ کرمنل لا میں اسٹیٹ ایک پارٹی ہوتی ہے۔ آپ اکثر کرمنل کیسوں میں دیکھتے ہوں گے سرکار بنام فلاں فلاں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو جرائم سے تحفظ دے، اور بعض جرائم ہے جس میں اسٹیٹ پارٹی ہوتی ہے، جس میں بھی ریاست پارٹی ہوگی اس کا مطلب ہے کہ وہ پبلک لا ہے، وہ ریاست کا قانون ہے، اور ریاست ذمہ دار ہے کہ لوگوں کو تحفظ دے، اس لیے وہ اس کرمنل لا کو بھی ہم پبلک لا میں شمار کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد آ جائیے نیشنل لا کے نیچے پرائیویٹ لا۔ نیشنل لا کی جو دوسری قسم ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ پہلی اس میں کیا ہے، کانٹریکٹ۔ کانٹریکٹ کیا ہوتے ہیں، دو افراد، پارٹی اے ہے پارٹی بی ہے، ان کا آپس میں کسی چیز کا لین دین ہونا ہے، وہ آپس میں معاہدہ کر لیتے ہیں، تو گورنمنٹ نے ایک کانٹریکٹ ایکٹ دے دی ہے، اس کے تحت وہ معاہدہ کر لیتے ہیں، تو دو پارٹیاں وہ آپس میں اس کو ڈیل کرتی ہیں۔ اگر نہ ہوگا تو ریاست نے مشینری فراہم کر دی ہے، اس نے عدالتی نظام فراہم کر دیا کہ اگر آپ کے درمیان میں کوئی تنازع ہے تو آپ ادھر چلے جائیں، تو آپ اس کے تحت اپنا فیصلہ کروا لیں۔ لیکن وہ گورنمنٹ ایک پارٹی نہیں ہوتی، وہ ایک پارٹی کے طور پر شریک نہیں ہوگی، اس کا کام صرف مشینری مہیا کرنا ہے جس کے تحت فیصلے ہونے ہیں، اور اگر اس کا کوئی فیصلہ آ جاتا ہے تو اس پر امپلیمنٹیشن کی ضرورت پڑتی ہے تو ریاست اس میں تعاون کرے گی۔ تو اس کے بعد ہے فیملی لا۔ فیملی لا آپ کے شادی بیاہ کے مسائل، بچوں کے مسائل، والدین کے ساتھ جو ہیں ان کی کسٹڈی کا مسئلہ ہے، ان کے سکسیشن کا ہے، اس طرح کی باتیں، یہ اس طرح کے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں وہ ان لا کے تحت آئیں گی۔ یہاں بھی دو افراد ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا ان کا مفادات کا ٹکراؤ ہو رہا ہے، تو یہ فیملی لا کے تحت آ جائیں گے۔ تو فیملی لا کے تحت آئیں گے تو وہ کیا ہوگا، بیسیکلی پرائیویٹ کی کیا ڈیفینیشن ہم نے کیا کہ دو پارٹی ہیں، دونوں کے آپس میں درمیان میں تعلق واسطہ ہے، قانون بے شک ریاست نے دیا ہے، قانون جو ہے وہ ریاست نے دیا ہے، اس پر عمل درآمد جو ہے وہ عدالتوں کے ذریعے ہونا ہے، لیکن وہ مشینری جو مہیا کی ہے وہ اسٹیٹ نے دی ہے۔ لیکن پارٹیاں آپس میں ہی، ایک مدعی ہوگا ایک مدعا علیہ ہوگا، تو وہ آپس میں اپنے فیصلہ کروائیں گے عدالت کے ذریعے۔ اس کے بعد کمپنی لا ہے۔ کمپنی لا بھی اسی طرح کہ جن کے مرکنٹائل سے متعلقہ لا ہیں، کمپنی سے متعلقہ لا ہیں، وہ اگر انہیں ضرورت پڑتی ہے کمپنی لا کے تحت وہ اپنے آپ کو رجسٹر کراتے ہیں، تو کمپنیوں کے جو معاملات ہوں وہ کمپنی لا کے تحت ڈیل کیے جائیں گے۔ اس سے پہلے پرانا قانون بھی تھا 1984 کا، اب یہ نیا قانون 2017 کا آ چکا ہے، اب وہ 2017 کا کمپنی لا ان پر اپلائی ہوگا۔ اگر وہ پرانے لا کے تحت بنی ہے تو اگر اس کی کوئی شرائط اس کے ساتھ ہے تو اس کے تحت بھی وہ بات ہو سکتی ہے۔ تو لیکن مین بات کیا ہے کہ دو پارٹیاں آپس میں ان کا تنازع ہے، ریاست نے جو مشینری دی ہے اس سے فائدہ اٹھا کر وہ اپنا فیصلہ کروا سکتے ہیں۔ لا آف ٹاٹ، ٹاٹ بھی عموماً کرمنل کے مقابل ایک اصطلاح ہے سول میٹر کے حوالے سے، لوگوں کے آپس میں جو مسائل ہوتے ہیں جو سول نوعیت کے ہیں، وہ اگر اس طرح کے ہوں کہ وہ دو پارٹیاں آپس میں متحارب ہوں، ایک دوسرے کے ساتھ اپنے رائٹ کے تحفظ کے لیے کورٹ میں جائیں، تو لا آف ٹاٹ جو ہے وہ امپلیمنٹ ہوگا، اس کے تحت بات ہوگی۔ ادر لا، اب ادر لا بعض کتابوں نے صرف اتنا ذکر کر دیا تاکہ تولد سے بچیں، لیکن میں نے تھوڑا سا ذکر کر دیا کہ ادر لا میں اور کون کون سی چیزیں آتی ہیں۔ مارینز لا، انٹلیکچول پراپرٹی لا، امپلائمنٹ، لیبر، یہ چیزیں جو ہیں یہ پرائیویٹ لا میں آتی ہیں، تو ان پر بھی قانون بنے ہوئے ہیں۔ تو وہ قوانین جو بنے ہیں، انٹلیکچول پراپرٹی میں کیا آتا ہے کہ یہ جو غیر مرئی چیزیں ہیں جو کمپنیاں وغیرہ بنتی ہیں، ٹریڈ مارک ہے، اس طرح جو جن کی گڈ ول پیدا ہو جاتی ہے، جو لیگل پرسن ہوتی ہیں، ان کے بارے میں لا ہے۔ مارینز لا، یہ جو کشتیوں وغیرہ میں یا دوسرے سمندروں سے پکڑے جانے والے ہیں،
افراد ہیں جو مچھلی جو پکڑنے والے ہیں ایک دوسرے کے ملکوں میں چلے جاتے ہیں، پکڑے جاتے ہیں، یا کشتیاں ان کی دوسری سمندری حدود میں چلے جاتی ہیں، ان سے متعلقہ لا، امپلائمنٹ کے بارے میں اگر کوئی لا آ جاتے ہیں، لیبر لا جو آلریڈی موجود ہوتے ہیں تو ان کے تحت جو ڈیل ہوں گے، تو یہ سارے پرائیویٹ لا ہوں گے جہاں دو پارٹیاں آپس میں ان کا کوئی معاملہ پیدا ہوا تو ریاستی اداروں کے ذریعے جو جوڈیشری ہے، عدالتیں ہیں، ان کے ذریعے اپنا معاملات کا فیصلہ کرواتے ہیں۔ تو یہ پہلی تقسیم ہے ہماری، اور اس کا ٹائٹل ٹوٹل کیا ہے آپ نے شروع میں پڑھ لیا، ٹائپس آف لا، یہ پہلی تقسیم آ گئی۔ اس سوال کو سمجھنے آج صرف اتنا ہی ہم نے کرنا ہے، اس سے متعلقہ ایم سی کیو کرنے ہیں، وہ اس لیے کہ اس سوال کو علیحدہ رکھ رہا ہوں۔ اگلے دو سوال بظاہر وہ کلاسیفیکیشن کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو کلاسیفیکیشن بھی دو طرح کی ہے، ایک سول لا کی اور ایک اس کی ہے اکارڈنگ ٹو سامن۔ پہلی جو سول لا کی تقسیم ہے وہ بھی سامنٹ کی ہے، لیکن وہ ٹائٹل لازم یہ آئے گا سول لا، کلاسیفیکیشن آف سول لا، اور آگے کیا آئے گا کلاسیفیکیشن آف لا اگر آ گیا اور بائی سامنٹ یا ود ریفرنس آف سامنٹ تو وہ ایک علیحدہ چیز ہے۔ تو وہ علیحدہ علیحدہ اس لیے کرنے ہیں کہ آپ مکس اپ نہ کریں، مکس اپ کریں گے تو جو پہلا ہوتا ہے عموماً کہ بس جوش آ جاتا ہے دیکھ کر، واہ جی واہ یہ تو وہی سوال ہے، پھر کسی کی نہیں سننی، ادھر ادھر سے آواز بھی آ جائے نہیں سننی، بس جو ذہن میں آیا وہ لکھ دینا، 4-5 صفحے بھرانا ہے اور باہر آ کر کہنا میرے 70% نمبر آ گئے، ٹھیک ہے۔ تو وہ 70% نمبر کیوں آئیں گے اگر وہ سوال ہی غلط کیا ہے، اس کا صحیح سوال کو سمجھا ہی نہیں ہے، تو سوال کتنا دینا تھا، پوچھا کیا ہے، کیا ٹرن اس نے دیا ہے، کیا ٹویسٹ کیا سوال کو، اس کو اگر سمجھنے کی کوشش کر کے شروع ہوں گے تو پھر زیادہ بہتر ہے۔ تو اب یہ ان کی چلتے ہیں اگلے ان کی ڈیفینیشن پر شروع کرتے ہیں، کیونکہ ابھی ہم نے ایم سی کیو بھی کرنے ہیں اور 2:30 بجے پورے وہ آ جاتے ہیں سگیر صاحب، تو اس لیے وہ انہیں کا ٹائم ضائع نہ ہو، اس لیے جلدی سے اس کو ختم کرتے ہیں۔ انٹرنیشنل لا، یہ ڈیفینیشن آپ کے سامنے ہے، آپ کو یہ گروپ میں مل بھی رہے ہیں، اس لیے اب یہ جو ڈیفینیشن دی ہے یہاں صرف اتنی دی ہے جتنی اس ڈیفینیشن کے ایک پوائنٹ کے طور پر ضرورت ہے، ادروائز میں نے کہا کہ اس پر پورا ایک سوال اسی سلیبس میں آپ کا حصہ انٹرنیشنل لا پر، وہاں آپ نے کافی زیادہ ڈیفینیشنیں کرنی ہیں، اور جب آپ پارٹ 4 میں جائیں گے تو اس پر پورا 100 نمبر کا آپ نے ایک چیپٹر اپنا سبجیکٹ پڑھنا ہے، اس لیے یہ بہت زیادہ ڈیٹیل میں یہاں نہیں گئے، یہاں مختصر ہے لا ڈیٹ۔ کون پڑھے گا بھی؟ پہلے آپ کوشش کریں، کنزا بیٹا پڑھیں آپ جی۔ International law, law that regulate the relations of states or the rules and regulations that states accept to bind themselves in relation to each other are known as international law. ہاں جی، انٹرنیشنل کیا ہے؟ یہ ریاستوں کے درمیان ہوتا ہے، یہ دو افراد کے درمیان نہیں ہوتا، اس انٹرنیشنل لا کا سبجیکٹ ہی نہیں کوئی فرد، ٹھیک ہے۔ پبلک انٹرنیشنل جو لا ہے اس کا فرد کا اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، اس میں جو پرسن ہے وہ اسٹیٹ ہے، دو ریاستیں آپس میں جو معاملات کرتی ہیں ان کو وہ یہی لفظ ہے یہاں کہ اسٹیٹس ایکسیپٹ ٹو بائنڈ دیم سیلف، وہ اپنے آپ کو سمجھتی ہیں رول ریگولیشن کا جو آپس میں ان کے معاملات پیدا ہوتے ہیں، کوئی مسئلہ ہو، کوئی تنازع ہو، کوئی اقتصادی معاملہ ہو، کوئی فوجی معاملہ ہو، کوئی جنگی قیدیوں کا معاملہ ہو، وہ انٹرنیشنل لا کے تحت ڈیل کیا جائے گا۔ تو انٹرنیشنل لا کے مختلف طرح کے ریگولیشن ہے، اور یہ باضابطہ کسی جیسا ہم نے وہ ڈیفینیشن پڑھی تھی، آپ نے کہا تھا لا از دی کمانڈ آف ساون، یہ اس کے بالکل خلاف ہے، بلکہ وہاں اس میں ہم نے ایگزامپل بھی شاید دی تھی، اس کا مطلب انٹرنیشنل لا تو کسی ساون نے دیا ہی نہیں، انٹرنیشنل لا کی تو کوئی کمانڈ ہے ہی نہیں ہے، کوئی ساون ہوگا تو کمانڈ دے گا نا، تب لوگ اب یہ کریں، سبجیکٹ ہیں، مختلف ممالک سبجیکٹ ہیں، لیکن وہاں کیا ہے؟ کنونشنز ہیں۔ ایسے آپ نے بڑا معروف لفظ بچپن سے ہی سن رہے ہوں گے، جنیوا کنونشن، بہت سے جنیوا کنونشن ہیں، جنگی قیدیوں کے بارے میں اور بہت سے معاملوں کے بارے میں، تو یہ کنونشن پر مشتمل ہوتا ہے۔ کنونشن سے کیا مراد ہے؟ مختلف ریاستیں اکٹھی ہوتی ہیں، آپس میں کوئی معاملہ طے کرتی ہیں، جی ان معاملوں سے ہمیں واسطہ پڑ رہا ہے، آپس میں معاہدہ کر لیں، وہ معاہدہ کچھ لوگ مان لیتے ہیں، کچھ بعد میں جوائن کرتے ہیں، تو وہ کنونشن کے طور پر مشہور ہو جاتا ہے، وہ انٹرنیشنل لا کا موضوع بن جاتا ہے کہ انٹرنیشنل لا کس کے تحت؟ جی فلاں کنونشن کے تحت۔ اسی طرح بعض ایگریمنٹ دو ریاستوں کے درمیان ہوتے ہیں، ان کی اہمیت اس کو دیکھ کر باقی ریاستیں اس کے مطابق چلنے کی کوشش کرتی ہیں اور ریاستوں سے معاہدہ کر لیا، ایکسٹراڈکشن کا معاہدہ ہے،
ملزمان کی تعویل کا بہت سی ریاستیں کر لیتی ہیں. ابھی یہ منی لانڈرنگ وغیرہ کے آگے ہیں. ابھی اور بہت سے قوانین آئے. انٹرپول آپ نے لفظ انٹرنیشنل پولیس سے جو لفظ ہے کہ وہ بنی ہوئی ہے. تو انٹرنیشنل لا میں باضابطہ کوئی ساون نہیں موجود اور کوئی اس میں کمانڈ نہیں موجود, لیکن وہ انٹرنیشنل لا کیا ہے؟ مختلف کنونشن, مختلف ایگریمنٹ اور اقوام متحدہ کے بعض رول ریگولیشن جن کو ساری ریاستیں مانتی ہیں. اس میں کوئی ریاست نہ مانے تو پنشمنٹ پر بھی کوئی تصور نہیں. جہاں ہم نے کہا تھا کہ سینکشن لگ سکتی ہے, تو سینکشن یہاں سول نیچر کی لگ سکتی ہے. کسی کو پکڑ کر کسی ریاست کو سزا دینا شاید اس طرح ممکن نہیں ہوتا, تو اقتصادی پابندیاں لگا دیتے ہیں. امریکہ نے اب تھوڑا سا پچھلے دنوں کچھ کیا تھا کہ فوجی سزا دینے تھے حملہ کر کے, وہ بیسیکلی انٹرنیشنل لا کی روح کے خلاف ہے. ہر ریاست آزاد ہے, جو لا وہ سمجھتی ہے اپنے فائدے کے لیے اس کو جوائن کر سکتی ہے. لیکن بہرحال وہ ایک علیحدہ موضوع ہے, اس پر کبھی بات ہوگی تو وہاں ہم ڈیٹیل میں کریں گے. یہاں اتنی بات کہ انٹرنیشنل لا ریاستوں کے مابین قوانین, رول, ریگولیشن, کنونشن, کسٹمز سب پر مشتمل ہے. یہ آگے چلتے ہیں ہم. دوسرا کون پڑھے گا بھئی؟ یہ قاسم رضا صاحب. قاسم رضا صاحب, قاسم رضا آج لائن پر ہیں؟ ہاں جی بولے نا, پھر اتنی دیر کیوں لگا رہے ہیں؟ یہ پڑھیں. The international law has its source in custom and traditions and the rules that leads to the arrangements and arguments between the states are result of established customs and usage. اب اس میں دیکھیں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے کسٹم اور ٹریڈیشنز. سورسز کیا ہیں؟ کسٹم اور ٹریڈیشن ہے. روایتیں کیا ہیں؟ رسومات کیا ہیں؟ انٹرنیشنل کس طرح دو ممالک آپس میں ڈیل کرتے ہیں. تو اس میں بیسیکلی یہ بتایا کہ اس کے تحت جو آپس میں ارینجمنٹس ہے یا اگریمنٹس ہیں ان کے درمیان طے پائیں گے. کن کے درمیان؟ دی اسٹیٹس آر ریزلٹ آف اسٹیبلشڈ کسٹمز اینڈ یوزز. یوزرز بھی رس کسٹم ہی ہوتے ہیں جو آلریڈی مروج طریقہ کار ہے. تو اس میں سورسز ہیں ہمارے یہ کسٹم اور ٹریڈیشن, اور کون کرتا ہے؟ ریاستیں عمل کرتی ہیں. تو ریاستیں جہاں ہوں گی وہ انٹرنیشنل لا ہوگا. نیکسٹ آ گیا جی نیشنل لا. دو ڈیفینیشن یہاں کافی ہیں. آپ یہ سمجھ لیں کہ اس طرح آپ لکھیں گے ضرور کہ یہ جی دو تقسیمیں ہم نے کی ہے, ایک نیشنل لا کی, ایک انٹرنیشنل لا کی. انٹرنیشنل لا کے لیے یہ دو ڈیفینیشن ہے. تھوڑی بہت تشریح کر دیں اگر ٹائم ہے سوال کے مطابق تو کر دیں, ادروائز یہ ڈیفینیشن سفیشینٹ ہے. ادروائز آپ یہ کریں کہ ساتھ پھر تھوڑا سا تشریح کریں تو ساتھ ساتھ ایک ایک السٹریشن جس طرح میں نے آپ کو بتائی ہیں السٹریشن کہ اس طرح کا تھوڑا سا ذکر آ جائے تو ذرا ٹیچر یہ سمجھے گا, ایگزامینر یہ سمجھے گا کہ انہوں نے تھوڑی بہت محنت کی اور ان کی اچھی کمانڈ ہے. ہاں جی یہ کون پڑھے گا بھئی؟ ملک قاسم صاحب ہیں تو یہ پڑھے نیشنل لا کو. It is only applicable inside a country, since every state has their own laws. Hence, national law is different for different countries, whereas international law is same. ہاں جی اب نیشنل لا کی کیا آگئی کہ یہ انسائڈ دی کنٹری ہے, یہ ملک کے اندر کے قوانین ہیں جو اس کے اندر مختلف طرح سے استعمال ہونا ہے. اس کا انٹرنیشنل لا سے کوئی تعلق نہیں ہے. کوئی ملک نہیں ڈکٹیٹ کرا سکتا جی اپنے ملک کے لا یہ بناؤ. کوئی ملک یہ نہیں کہہ سکتا جی ہماری مرضی کے لا بناؤ. وہ بعض کا تو ہوتا ہے بس بڑی طاقتیں کرنا کر جاتی ہیں کہ اگر کوئی بہت زیادہ سنگین مسئلہ تو مشورہ دیتی ہیں اس طرح کے لا ہونے چاہیے, یا وہ سمجھتے ہیں یہ انسانی حقوق کے خلاف ہے تو اس طرح کا مطالبہ کر دیں گے. لیکن کوئی ڈکٹیٹ نہیں کرا سکتا, کوئی جبری طور پر کوئرشن کے طور پر نافذ نہیں کر سکتا جی آپ یہ لا بنائیں. ہر ملک کی مرضی ہے کہ اپنے ملک کے لیے جو قوانین بنائے. تو نیشنل لا وہ کہلائیں گے جو ملک کے اندر پریویل کریں گے, ملک کے اندر نافذ ہوں گے. تو اس کے لیے کیا ہے یہ اب دوبارہ ایک اور پڑھ لیں. ہاں جی مہر صاحب ہیں یا نہیں؟ ہاں بھئی یہ کون پڑھے گا؟ کوئی بھی نہیں. اسرا نے جوائن کیا ہوا ہے؟ نہیں ہے غالباً. اور کون کوئی بھی بولے بھائی دو کے علاوہ کوئی ہے؟ سر سارے اسرا کیا؟ لائن پہ ہے ویسے. جی جی اسرا لائن پہ ہی ہے ویسے. اچھا تو بول کیوں نہیں رہی؟ اسرا بیٹا بولو. یس سر.
جی Some بیٹا jurists also called ہاں جی چلو پڑھ لو. this type of. ہاں Sir, جی پڑھو. پڑھ رہے ہیں آپ، پڑھیں آگے لائن پوری کریں. Some jurists also call this type of law as civil law, and Professor Salmon ہاں جی has also جی ہاں جی بس اتنا ہی ہے. چلو مین مغز تک آپ پہنچ گئے، اتنا کافی ہے. یہ سول لا کے بارے میں، سول لا کے بارے میں یہاں ذکر آ گیا کہ پروفیسر سامنٹ جو ہے، جس کو بعض سالمنٹ بھی پڑھتے ہیں، وہ ان کی مرضی ہے، میں تو سامنٹ پڑھتا ہوں، ایل کو ساکن کر دیں. ہاں جی تو یہ آپ جس سیولیا، یہ ایک لفظ استعمال کیا انہوں نے کہ سول لا کے ہم میں نا ایک لیٹن ورڈ ہے کہ جس سیولیا، کہ جس میں نے لا اور سیولیا میں نے سول لا. سول لا کا کیا ہے، اس کی بہت ڈسکشن آنی ہے، پورا ایک سوال ہم نے کرنا ہے کہ اس کی کیا کلاسیفیکیشن ہے. تو کیا اس میں ہے کہ یہاں ہم نے سول لا کی ایک قسم کے طور پر آپ کے سامنے آئے کہ نیشنل لا جو ہے یہ اب تقسیم ہونے لگا کہ یہ اس میں سول لا ایک ہے. اس کے بعد آ گیا جی ڈیفینیشن، یہ کون پڑھے گا؟ ہاں جی اسرا یہ پڑھ لو بیٹا. Salmon has defined national law as law of land or law of the state. کچھ وہ ایسیٹیٹ کر رہی ہے، کچھ آپ جلدی سے بول پڑتے ہیں. چلو ٹھیک ہے، کوئی نہ کوئی ساتھ دیتا رہے تاکہ لیکچر جلدی ختم ہو جائے. تو سامنٹ صاحب کیا کہتے ہیں؟ نیشنل لا کو لا آف لینڈ اور لا آف دی اسٹیٹ، یہ دو اور نام انہوں نے دیے ہوئے ہیں کہ جو ملک کا قانون ہے. لا آف لینڈ سے مراد زمین کا قانون، زمین سے کیا مراد ہے کہ اس ملک کا قانون، ایک ملک کو ایک زمین کے طور پر آپ کنسیڈر کریں. اور لا اسٹیٹ ریاست، ظاہر ریاست تو ملک ایک ہی چیز ہو گئی نا، تو وہ ریاست کا قانون ہے، اس ریاست میں قابل نفاذ ہے نیشنل لا جو ہے. اس کے بعد آ گیا جی پبلک لا. ہاں جی آگے دو اقسام ہم نے کیے ہیں اپنے شجرہ جو ہم نے بنایا تھا، اس میں پرائیویٹ لا تھے اور پبلک لا تھا. تو پبلک لا کی ڈیفینیشن یہاں کر لیں، پھر اس کے بعد آگے چلتے ہیں. ہاں بیٹا اسرا آپ پڑھو گی؟ Yes, sir. جی Public law involves state or government in some way. Some of the important categories of public law are explained below for clear understanding. ہاں جی کیا اس میں ہے کہ یہ کلیئر انڈرسٹینڈنگ کے لیے یہاں مختصر ذکر کریں گے، اس پر پورا آگے باقی بڑی ڈیٹیل میں آ رہا ہے. یہاں چونکہ ٹائپس ہیں، یہاں ہم نے مختصر ہر چیز کے بارے میں لکھنا ہے. 15-16 یہ ویسے ہی بن جائیں گے، ان کے ساتھ ایک ایک دو فقرہ لکھا ہوگا تو یہ سفیشینٹ ہے، جس سے پتہ چل جائے کہ آپ کس کو ڈیفائن کر رہے ہیں. تو پبلک لا انواز اسٹیٹ اور گورنمنٹ، وہ پبلک جو بھی ہوگی اس میں ریاست لازم ہوگی، گورنمنٹ لازم ہوگی ان سم ویز. Some of the important categories of public law are explained below for clear understanding. آگے تھوڑی سی مثالیں آ رہی ہیں. میں پہلے بتایا کہ پبلک لا کون سا ہوگا جس میں ریاست بھی شریک ہوگی اور عوام بھی شریک ہوں گے. پبلک سیکٹر ہم کہتے ہیں جی فلاں آرگنائزیشن پبلک سیکٹر ہے، اس کا مراد کیا ہوتا ہے؟ گورنمنٹ کا بھی حصہ ہے، پبلک کا بھی حصہ ہے. تو فلاں چیز پبلک لا ہے، گورنمنٹ بھی اس میں انوالو ہے سم کیٹیگری میں، اور اس کے ساتھ پبلک بھی کسی نہ کسی طرح شریک ہے. تو یہ اس کا مفہوم آ گیا. اس کے بعد آ گیا جی پہلی قسم پبلک لا کی آ گئی جو ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے کیا تھا، کانسٹیٹیوشنل لا. اس کی ڈیفینیشن کیا آ گئی؟ اسرا بیٹا پڑھو. It is the body of those rules and principles that determine the constitution of state. ہاں جی کیا ہو گیا کہ یہ وہ رول ریگولیشن ہے، پرنسپلز ہیں جو ریاست کے لیے ہیں، جو ریاست کا قانون ہے. جی ہر ملک میں تقریباً ہر ملک میں ایک ہی ہوتا ہے، اور وہ پورے ملک کے شہریوں کے لیے ہوتا ہے، ان کی لبرٹیز کا، ان کے بیسک رائٹ کا، فنڈامنٹل رائٹ کا تحفظ کرنے کے لیے ہوتا ہے، اور مختلف اداروں کے درمیان توازن برقرار کی. اس میں 3 چیزیں آپ نے کی ہوئی ہیں. اس میں آپ نے کیا ہوا ہے کہ ایک ایگزیکٹو ہے، ایک جوڈیشری ہے، اور کیا تھا؟ ایڈمنسٹریشن ہے. یہ 3 بنیادی ادارے ہوتے ہیں کسی ملک میں جو کانسٹیٹیوشن کے تحت آپریٹ ہوتے ہیں. وہ سارا اس کو آگے لے کر چلتے ہیں، ان کے کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹیز مقرر شدہ ہوتی ہیں. تو یہ ہم آگے پھر ڈیٹیل میں کریں گے. جی یہ کیا بات آ گئی؟ یہ کون پڑھے گا؟ کنزا آپ پڑھیے ذرا جلدی سے. Professor Decay has given an accurate explanation of the Constitution law, where he states that
This law includes all rules that affect the distribution and exercise of the sovereign power of the state. ہاں جی، اس میں کیا بات کہہ رہے ہیں جی؟ کانسٹیٹیوشنل لا میں کیا ہوتا ہے کہ یہ لازم کسی ساون کی طرف سے دیے گئے ہوتے ہیں. جس ملک میں جس طرح کا ساون ہے، اگر بادشاہ ہے تو بادشاہ کی طرف سے وہ قانون بنائے گئے ہوں گے، اگر وہ ڈکٹیٹر ہے تو اس نے کوئی قانون دیا ہوگا، اگر کوئی جمہوری دور حکومت ہے تو پارلیمنٹ ساون ہے اور پارلیمنٹ نے دیے ہیں وہ قوانین، تو وہ کانسٹیٹیوشن لا کے لائیں گے اور پورے ملک کے شہریوں پر قابل نفاذ ہوں گے. تو یہ یہاں اس سے یہ مراد ہے. یہ ڈائسے صاحب کی ہمارے پاس ایک ڈیفینیشن ہے، اس کو اچھی طرح یاد کر لیجئے. اور نیکسٹ آ گیا کانسٹیٹیوشن لا. یہ ایک اور ڈیفینیشن آ گئی کانسٹیٹیوشن لا پر. یہ کون پڑھے گا؟ ملک قاسم ابھی تک نہیں آیا. ہاں جی، عبد الرحمان نے کیا ہوا ہے جوائن. اور کون بھائی، کون کس نے جوائن کیا ہے؟ کوئی نئی آواز نہیں ہے یہ ابھی تک. پڑھنا ہی ہے، کچھ اور نہیں کہنا کچھ. سر میں پڑھتا ہوں. احمد. Constitutional احمد law کا defines who are the members of state. It regulates the relationship of those members such as legislative, executives and judiciary. It also regulates the method or mode or manner by which those organs exercise their authority. یہ ابھی میں تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا تھا. بیسیکلی ہر ریاست کے 3 آرگن ہیں، لیجسلیچر ہے، ایگزیکٹو ہے، جوڈیشری ہے. تو لیجسلیچر کیا ہے؟ پارلیمنٹ ہوگی، بعض میں بائی کیمرل ہے، بعض میں یونی کیمرل ہے. ایگزیکٹو ہوگی، اس رول ریگولیشن جو بنتے ہیں ان پر عمل درآمد کے لیے. اس کے بعد جوڈیشری ہے، کوئی تنازع کھڑا ہو جائے ریاست اور عوام کے درمیان یا عوام ریاستی اداروں کے درمیان یا صوبوں اور مرکز کے درمیان یا عام افراد جو ہیں ان کا کوئی تنازع کوئی سے اپیلوں میں چلتا چلتا سپریم کورٹ تک پہنچ جائے تو جوڈیشری وہ طریقہ کار ہے جو عمل کرتے ہیں. یہ 3 بنیادی چیزیں ہیں جس پر کانسٹیٹیوشن جو اپلائی ہوتا ہے. تو یہ اسی بات کی طرف وضاحت کی گئی ہے کہ یہ 3 ادارے ہیں، ان کے درمیان ریگولیٹ کرنے کی ڈیوٹی جو ہے وہ میتھڈ وہ مینر سارے اس نے کانسٹیٹیوشن نے دینے ہیں کہ ان تینوں اداروں کو کیسے چلایا جائے، تو کس طریقے سے انہیں آگے بڑھایا جائے کہ عوام کے لیے جو فلاح و بہبود کا سبب بنے. تو یہ آپ کے سامنے آگے ایک اور ڈیفینیشن کانسٹیٹیوشن لا پر. ہاں جی، آسٹن صاحب نے کیا فرمایا؟ جی احمد Austin, on صاحب the آپ ہی other پڑھ لیں. hand, چلے آپ believes پڑھ لیں. آسٹن on the other hand believes constitutional law is not a law but only principle of morality. He said that law is the command of someone and someone is above law and not bound by any law, but constitutional law aims to bound the action of sovereign. ہاں یہ آسٹن صاحب کی ڈیفینیشن اچھا ہو گیا. یہ ڈیفینیشن یہاں آ گئی ہے. آسٹن صاحب کو ہم نے بہت پڑھنا ہے، ان کی تھیوری آگے پڑھنی ہے، پھر اس پر تنقید ہم نے کرنی ہے. تو ان کا شروع سے یہ خیال ہے کہ یہ کوئی لا نہیں ہے کانسٹیٹیوشن، یہ moralities ہیں، یہ پرنسپلز آف morality ہے کہ کسی ملک کی اخلاقی قدریں کیا ہیں، اس کے بارے میں اصول کیا ہیں. تو ان کا شروع سے یہ خیال ہے. وہ کہتے ہیں جی قانون تو ہوتا ہی وہ ہے جس کے پیچھے ساون ہو. تو ساون اگر یہ ہے کہ کسی کو اب ساون کو کوئی باؤنڈ نہیں کر سکتا اگر یہ کہیں، لیکن بعض ملکوں میں ساون کا وہ کانسیپٹ نہیں ہے جو آسٹن صاحب کے ذہن میں ہے کہ جو کہہ دیا بس وہ قانون ہے، وہ بادشاہی کا تصور ہے. انٹرنیشنل لا میں کوئی ساون نہیں لیکن وہ قانون ہے. اسی طرح اور بہت سے ملکوں میں قوانین ہوتے ہیں جو پارلیمنٹ نے پاس کیے ہیں اور کسی ایک فرد کے پاس کردہ نہیں ہے، لیکن وہ قوانین ہے کیونکہ ساون وہاں پارلیمنٹ ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جو پارلیمنٹ نے بنایا ہے، جو ساون باڈی ہے، ساون پرسن نہیں، ساون باڈی ہے، اس نے بنایا تو وہ بھی قانون ہے. آسٹن صاحب بیسیکلی اس کو نہیں مانتے. ایک فکرہ اس میں آ گیا، وہ کہتے ہیں ساون پر تو کوئی ریسٹرکشن لگ ہی نہیں سکتی. ساون تو ہوتا ہی وہ ہے جس کی پاور کو کوئی قانون جو ہے اس پر لاگو ہی نہ ہو. یہ بات ہم آگے چل کر جب اس پر تنقید کریں گے آسٹن صاحب کی. جی سر فرمائیے. ساورن خود بھی اس میں شامل ہوگا کس چیز میں؟ لا میں. جی ساون جو ہے نا وہ بیسیکلی یہ ہے کہ وہ قوانین بناتا ہے. بعض ریاستوں نے جہاں پارلیمنٹ ہے وہ ایک فرد نہیں ہے، ایک بہت بڑا ادارہ ہے، وہ بناتے ہیں قوانین جو بھی، وہ بیسیکلی وہ ساون کے طور پر بناتے ہیں. تو وہ جب نافذ ہو جاتے ہیں تو پھر سب کے لیے ہیں. اب بعض ملکوں میں
सावन को कुछ नहीं कहा जा सकता। आप शुमाली कोरिया में जाकर कहें जी सावन का ये कोई मसला है, तो वो तो कहता है कि आप बालों का स्टाइल भी, इतने स्टाइल उसने 12-14 स्टाइल दे दिए, उसके अलावा कोई बनाएगा तो सजा मिलेगी। ठीक है, तो ये इस तरह के कवानीन भी बन जाते हैं जब वो, क्योंकि वो कमांड देता है, बस उसे नहीं पता कि ये इसके कमांड के क्या असरात नीचे तक पहुंचने हैं। जो अवामी नुमाइंदों ने बनाया था वो नीचे से ऊपर तक जवाबदेह होते हैं, उनके कवानीन निस्बतन नरम होते हैं, लोगों की ख्वाहिशात के आइनादार होते हैं। तो सावन का जो अगर इस तरह का तकसीम करें तो आप सिर्फ ये समझ लें कि वो कोई डिक्टेटर है जिसके आगे बोल नहीं सकते, तो वो कॉन्सेप्ट हर मुल्क में अलग-अलग है सावन का। इसलिए जिस मुल्क की बात होगी उसी हवाले से सावन की बात भी होगी। तो इसलिए यहाँ हम ये कह सकते हैं कि उसे बाउंड नहीं कर सकता। ये बुनियादी वैसे असूल है कि सावन होता ही वो है जो कानून बनाता है और कवानीन देता है, कवानीन के ज़रिए उसे पाबंद नहीं किया जा सकता। लेकिन जमहूरी ममालिक में कवानीन ऐसे होते हैं कि वो पाबंद भी हो जाता है, उसके आगे एक फार्मूला होता है कि इस तरह के कवानीन आप बना सकते हैं, इस तरह के नहीं बना सकते। हमारे मुल्क की मिसाल है, हमारे मुल्क में जुडिशरी को अख्तियार है कि कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ कोई भी कानून बनेगा वो उसे ख़त्म कर सकते हैं, जुडिशल रिव्यू कहते हैं। अमेरिका में ऐसा होता है कि वहाँ भी वो जुडिशल रिव्यू के ज़रिए बाज़ कवानीन के खिलाफ आइन करार दे देते हैं। तो इसलिए वो वहाँ वो अब पुराना तस्वर जो है कि बस बादशाह के मुंह से निकला हुआ हर लफ्ज़ कानून है, किसी की जरूरत नहीं कि बस उसके खिलाफ बोले, वो दौर अब ख़त्म होता जा रहा है, लेकिन अभी तक है बाज़ मुल्कों में। ठीक है, तो इसलिए ये आप समझ लें कि सावन का कॉन्सेप्ट हर मुल्क में क्या है वो देखना पड़ेगा। वो एक फ़र्द है, एक ग्रुप है, एक पार्लियामेंट है, चंद लोगों का कोई ग्रुप है जो जिसने पोलिट ब्यूरो रशियन की तरह कोई है तो वो है, या चाइना में इस तरह, और स्विट्ज़रलैंड में इसी तरह है, इज्तिमाई रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट है। तो इसलिए वहाँ उस तरह देखना पड़ेगा कि सावन है कौन, फिर उसके हवाले से बात करेंगी। लेकिन उसने एक डेफिनेशन दी है और काबिल गौर है, वज़न वाली है। वो कहता है प्रिंसिपल ऑफ मोरालिटी है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? प्रिंसिपल ऑफ मोरालिटी है, कवानीन नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ मोरालिटी भी हों तो बाद जगह इतनी रवायत इतनी सख्त होती हैं, कस्टमरी रवायत के वो खिलाफ वर्जी का तस्वर भी नहीं कर सकते, उन रवायत की खिलाफ वर्जी में जा ही नहीं सकता, वो सोर्स ऑफ लॉ है। तो इसलिए वहाँ जब पहुँचेंगे तो वहाँ इस पर डिस्कस करेंगे। आज इस टाइप पर ही हमने रहना है। अस्टन, ये एक और उसकी डेफिनेशन आ गई, अस्टन बहुत जगह हमारे सामने आएगा। हाँ जी, कासिम रजा जी, कासिम रजा आवाज आ रही है? Austin also believes that there can be no law unless there is a state, and there can be no state unless there is a constitution. हाँ, ये एक बात ठीक की है उसने। सर मैं कासिम रज़ानी हूँ, मैं जुबैर हूँ। चलो वो तो फर्क आ गया, जुबैर भी तो जुबैर को भी तो बोलना चाहिए। मैं तो चाहता हूँ कि हर एक डेफिनेशन अलग पढ़े ताकि मुझे पता चले कि कौन कौन शरीक है और कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है और होश में है, मार्केट नहीं जा शॉपिंग नहीं कर रहा बाजार में जाकर। तो ये देखें, कॉन्स्टिट्यूशन को यहाँ उसने अहमियत दी है कि कॉन्स्टिट्यूशन एक स्टेट में होना चाहिए, और वो स्टेट में होगा तो रियासत है। रियासत तभी तस्वर होगी वहाँ रूल रेगुलेशन होंगे, रूल रेगुलेशन के बगैर तो कोई रियासत नहीं होती। तो इसलिए वो एक फार्मूलेट करती है, रेगुलेट करती है सोसाइटी को। तो कॉन्स्टिट्यूशन की अहमियत ये आल्सो ऑस्टन ने भी तस्लीम कर ली है। देयर कैन बी नो लॉ अनलेस देयर इज ए स्टेट, जब तक रियासत ना होगी कानून नहीं हो सकता। एंड देयर कैन बी नो स्टेट अनलेस देयर इज ए कॉन्स्टिट्यूशन। देखें कितनी ज़बरदस्त बात कर दी है उसने। पहली बात से थोड़ा सा डिफरेंट नज़र आती है, लेकिन हकीकत में यही वो रूह है कि जो हमें बताती है कि लॉ जो है वो मस्ट है हर रियासत में, और कॉन्स्टिट्यूशन लॉ की तो सख्त ज़रूरत होती है हर रियासत में। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ ये दूसरी किस्म है जो अभी हमने शजरा बनाया था, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। इसको कौन पढ़ेगा? अहमद साहब दोबारा पढ़िए। It consists of those rules that details the function of state apparatus, while constitutional law deals with the basic powers and fundamental functions of state organ. हाँ जी, कितना ये क्या बात कर रही है? डिटेल द फंक्शन ऑफ द स्टेट अपरेटस, लफ्ज बोला है स्टेट अपरेटस। स्टेट अपरेटस कौन सा होता है? अभी हमने बात की है तीन चीजों की, कौन बताएगा?
ہاں جی اسرا آپ سمجھے ہیں اسٹیٹ اپریٹس کے لفظ سے کیا مراد ہے؟ سر اسٹیٹ مشینری جیسے لیجسلیٹو ہاں ایگزیکٹو جوڈیشری. بالکل بالکل یہی میں کہنا چاہتا. ابھی ہم نے پڑھا 3 چیزیں ہیں اسٹیٹ کے 3 چیزیں لازم فنکشن کرنے ہیں ریاست نے. اس کی جوڈیشری نے کام کرنا ہے, اس کی ایڈمنسٹریشن نے کام کرنا ہے, اس کے لیجسلیچر نے کام کرنا ہے. تو یہ ان کو ریگولیٹ کرنے کے لیے واحد جو آرگن ہے وہ کانسٹیٹیوشن ہے. بہت اچھی بات ہے, آگے چلیے جی. کریمنل لا, یہ ہم نے ایک اور قسم کی ہے, ابھی میں تھوڑی سی اس کا ذکر کر دیا تھا, بہرحال پھر دوبارہ پڑھیں دوبارہ بات آ جاتی ہے جی. An act which is prohibited by state law and which entails physical punishment comes within the scope of criminal law. Crime is said to be an act which offends the state and thus states comes to punish an offender. The offender. ہاں جی, یہ میں نے کہا تھا کہ بیسیکلی کریمنل لا میں 2 پارٹیوں کے درمیان کوئی تنازع ہوتا ہے, ان کے درمیان کوئی تصادم ہوتا ہے کوئی قوانین کے خلاف, لیکن کریمنل لا ایسے ہیں جس میں ریاست ضمانت دیتی ہے. اس لیے ریاست کا یہ قانون سمجھا جاتا ہے, پبلک لا یہ سمجھا جاتا ہے, کیونکہ کوئی کیس آپ دیکھتے ہوں گے ابھی جنہوں نے تھوڑی بہت کوشش کی ہوگی کہ چاری جانے کی کہ سرکار بنا فلاں کوئی جرم ہوتا ہے تو ریاست کہتی ہے یہ لوگوں کے خلاف تو ہے, یہ سوسائٹی کے خلاف ہی جرم ہے, اس لیے ہم پارٹی بنیں گے. تو ریاست پارٹی بنتی ہے اس میں, تو اس لیے ہم اس کو کریمنل لا کو پبلک لا میں شمار کر رہے ہیں کہ وہ لوگوں کے درمیان جو تنازعات ہے اس کو سزا ہوتی ہے, کسی کو کوئی پنش ہوتا ہے تو اس کو سزا کس نے دینی ہے؟ ریاستی اداروں نے, پولیس نے دینی ہے, لا انفورسمنٹ ایجنسیاں ہیں, FIA ہے, دوسرے انہوں نے یہ سزا تجویز کرنی ہے, کیس تیار کرنا ہے اور عدالتوں کو دے دینا ہے کہ اب آپ اس پر سزا کا فیصلہ سنائیں اور سارے میرٹ دیکھ کر فیصلہ کریں. تو وہ دوسرا ادارہ متحرک ہو جاتا ہے, پھر وہ جو سزا دیتا ہے پھر اس پر انفورسمنٹ کس نے کرنی ہے؟ ایگزیکٹو نے. تو یہ صورت ہوتی ہے. تو کریمنل لا بھی ایک پبلک لا شمار ہوتا ہے, اس لیے ہم نے اس کو پبلک لا میں کیا, ورنہ سوال آپ سے ہو سکتا ہے کریمنل لا پبلک لا اور پرائیویٹ لا, کیونکہ اس میں بھی پارٹی ہیں, 2 پارٹیاں, ایک پارٹی نے دوسرے کا حق مارا ہے تو دوسری پارٹی کورٹ میں چلی جاتی ہے, اس کے خلاف کمپلینٹ کرتی ہے, تو ریاست کہاں سے آ گئی؟ ریاست اس لیے آ گئی کہ وہ تو گرنٹر ہے سارے معاملوں, وہ تو عام آدمی تو اس کے لیے سزا تجویز نہیں کر سکتا, اس کو کھینچ کر عدالتوں میں نہیں لا سکتا اگر کسی نے جرائم کیا. وہ طاقتور لوگ ہوتے ہیں, ان کے پاس پاور ہوتی ہے خلاف ورزی کرنے کی, تو وہ خلاف ورزی کریں تو ریاستی مشینری جب ان کے خلاف متحرک نہیں ہوگی انہیں قابو کرنا مشکل ہو جاتا ہے. نیکسٹ. ہاں جی, یہ کون پڑھے گا؟ ہاں جی احمد صاحب آپ پڑھ لیجیے. Even if a crime has been committed against the individual and the individual himself comes to the court, the state has right to intervene and takes over the matter. انٹروین مداخلت کر سکتی ہے, اینڈ ٹیکس اوور دی میٹر, تو میٹر کو ٹیک اوور کر سکتی ہے. اگر کوئی آدمی کیس کرتا ہے, کوئی کریمنل اس کے خلاف ہوتا ہے اور کوئی ریاستی ادارہ کام نہیں کرتا تو وہ استغاثہ دائر کرتا ہے, پرائیویٹ استغاثہ کرتا ہے. تو وہ کہتا ہے جی یہ کیس تو کریمنل بنتا ہے, انہوں نے پولیس نے کارروائی نہیں کی, اس کے زیادہ اثر و رسوخ ہے. تو وہ پھر ریاست کے جب نوٹس میں آگئی بات تو ریاست اس کو انٹروین کر سکتی ہے اور اس کو لے سکتی ہے. تو اس لیے کیونکہ کرائم جو بھی ہوں گے اس میں ریاست کا ایک اہم کردار ہے اور ریاست کو ہی کرنا چاہیے. اس لیے وہ اس ڈیفینیشن کا ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کریمنل لا میں وہ تمام جرائم آ جائیں گے جس میں ریاست خود بھی ایکشن لے لیتی ہے, اور اس میں بھی جو پرائیویٹ لوگ اگر لے آئیں گے تو پھر ریاست اس میں دخل کر سکتی ہے. تو یہ آپ کا ہو گیا. نیکسٹ اب پرائیویٹ لا کی طرف چلے. ہاں جی, یہ کون پڑھے گا؟ سر میں پڑھتی ہوں. جی آپ پڑھ لیں. Private law covers disputes between private individuals and business, and the state has got nothing to do with it. This law is properly referred as civil law. ہاں جی, پرائیویٹ لا کی بات ہم نے پہلے بھی کی ہے کہ وہ 2 پارٹیوں کے درمیان ہوتا ہے اور ریاست اس میں دخل نہیں دیتی. وہ دخل صرف یہ دیتی ہے کہ اگر کوئی کورٹ فیصلہ کر دے تو وہ اس کے لیے مشینری مہیا کر دے اس پر عمل درآمد کے لیے. لیکن ایک پارٹی کو دوسری کا شکایت ہے وہ خود کورٹ میں جائے گی, کورٹ میں اپنی چیزیں پوری شہادتیں پیش کرے گی, دوسری پارٹی کو عدالت بلائے گی اور وہ اپنا موقف دے گی اور فیصلہ جو کرے گی اس کے لیے اگر ضرورت پڑے گی تو عدالت کی ہدایت پر انتظامی مشینری اس کا ساتھ دے سکتی ہے جس کے حق تلف ہوا ہے اور اسے
عدالت نے حق دینے کا کہا ہے. تو سول لا جو ہے وہ سارے اس میں فعال کرتے ہیں. پراپرلی ریفر ایز سول لا. سول لا میں ہم نے بہت ڈیٹیل میں جانا ہے، اس لیے یہاں اس کو آگے بڑھتے ہیں. پرائیویٹ لا میں آ گیا جہاں دو پارٹیاں آپس میں فریق ہوتی ہیں. جی یہ پڑھے بھائی اسرا. It must be clear that Professor Salmon defines civil law as the law of land. Hence, he covers both public law and private law in the definition of private law. ہاں جی True, there exist numerous subtypes of private law, but only important among them are explained below. ہاں جی یہ بالکل کلیئر اس میں بات ہے کہ سول لا میں جو بھی ہے سامن نے بھی اس کو کیا ہے، آگے اس نے بہت سی دیے ہیں. یہ لا آف لینڈ ہے، کورس تمام اس میں کرتا ہے. تو پبلک لا کے بعض حصے جو ہے وہ بھی اس میں آ جاتے ہیں. پبلک لا میں جہاں گورنمنٹ انوالو ہوتی ہے وہاں پبلک لا ہو جاتا ہے. تو پبلک اینڈ پرائیویٹ ان دس ڈیفینیشن آف پرائیویٹ لا آلریڈی اتنے حد تک شریک ہوں گے جس میں دو پارٹی ہیں. ٹھیک ہو گیا. دیر ایگزسٹنس جو ہے وہ کیا ہے، سب ٹائپس اینڈ پرووائڈ لا بٹ ناٹ امپورٹنٹ امانگ دم. ہاں جی یہ سیم وہی بات ہے کہ ان کے آپس میں دو پارٹیوں کی جو بات ہے اسی حد تک یہ بات ہے. یہ اسٹیٹمنٹس ہیں، یہ ڈیفینیشن نہیں ہے. یہ دو اسٹیٹمنٹ ہے جو آپ نے پڑھ لینی ہے، سمجھ لینا ہے کہ یہ بھی اس کی خصوصیات ہیں، کہ یہ آپ نے خصوصیات کے حوالے سے ذہن میں بٹھا لینی ہے. اگر اسی طرح یاد رہیں گے چھوٹے چھوٹے فکروں کی شکل میں تو وہ آسانی سے آپ لکھ سکیں گے. کانٹریکٹ لا یہ کوئی پڑھے، یہ تو بالکل اس سے بھی آسان ہے بات کرنا. جی پڑھیں بھائی. When one enters into agreement with another, then any violation of that agreement comes under contract law. This law is only applicable when two or more individuals out of their free consent will have agreed to do some lawful performance and one or both the parties violate the terms of the agreement. ہاں جی کانٹریکٹ ایکٹ آپ نے پڑھنا ہے. ابھی آگے جب چلیں گے پارٹ 3 میں غالباً آپ پڑھیں گے. تو پارٹ 3 میں آپ نے پورا ایک 100 نمبر کا سبجیکٹ پڑھنا ہے. پارٹنرشپ، سیل آف گڈز ایکٹ اور کانٹریکٹ ایکٹ شامل ہے اس میں. تو وہاں آپ دیکھیں گے کہ دو پارٹیوں کے درمیان معاہدہ کرنے کے لیے ایک فریم ورک دیا کہ اس کے تحت معاہدہ کر لیں. اب وہ معاہدے کی خلاف ورزی ہوگی تو دوسری پارٹی جو ہے اس کو عدالت میں لے جائے گی. اب سیم وہی بات ہے جو ہم نے پرائیویٹ لا کی ڈیفینیشن میں کی کہ ایک پارٹی اپنی کمپلینٹ لے کر جوڈیشری کے پاس جائے گی دوسری پارٹی کے خلاف. اب وہ جو ٹرمز طے ہوئی ہیں اس کے مطابق نہیں ہوا عمل تو وہ عمل درآمد کروائیں گے. کورٹ کہے گی کہ اس کا خلاف ورزی ہوئی ہے، معاہدہ یہ ہے اور اس پر عمل کریں. اور کانٹریکٹ ایکٹ میں یہ بات ہے اور آپس میں آپ نے معاہدہ کیا تو اس میں یہ شرائط ہے تو اس کی روح کے مطابق یہ فیصلہ بنتا ہے. تو جو وہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن طے شدہ ہے ان کی اس کے مطابق فیصلہ دیں گے. ریاست عملاً اس میں کوئی کسی طرح شریک نہیں ہوتی. یہ پرائیویٹ لا میں کانٹریکٹ ایکٹ شمار ہوتا ہے کیونکہ دو پارٹیوں کے درمیان میں ہے اور پارٹیاں آپس کے اختلافات لے کر کورٹ کے پاس جاتی ہیں. تو یہ ہمارا کانٹریکٹ ایکٹ کہلائے گا. ٹارٹ لا. ہاں جی یہ کون پڑھے گا؟ ہاں جی قاسم رضا چلے گئے ہیں کہیں؟ جی کوئی اور بیٹا پڑھ لے. There exist some duties or responsibilities that we need to perform even if we are not under any agreement or contract. When one negligently drives and causes an accident, there exists no agreement between wrongdoers and injured, hence contract law is not applicable. In such conditions, tort laws come to the rescue of the injured part. ٹارٹ بیسیکلی جو ہے یہ سول نوعیت کے جو ہوتے ہیں معاملات اس میں استعمال ہوتا ہے. تو ٹارٹ کے باقاعدہ لا بھی موجود ہیں اور اگر باضابطہ کوئی معاہدہ موجود نہ ہو تب بھی بعض جو مورالٹی کے پرنسپل ہیں وہ اپلائی ہوتے ہیں، کسٹم جو اپلائی ہو جاتا ہے. تو ٹارٹ لا باقاعدہ موجود ہیں. یہ سول میٹر کے جتنے ہیں وہ ٹارٹ کے تحت ہی کورٹ میں لے جاتے ہیں جس میں پارٹیاں دو ہوتی ہیں لیکن معاملہ بالکل سول ہوتا ہے. نہ وہ کانٹریکٹ کیا انہوں نے بس کوئی دوسرا معاملہ ہے کہ مثلا ایک گھر کی دیوار ہے کسی نے بنائی ہوئی، کسی کو اعتراض ہوتا ہے وہ اسے گرا دیتا ہے تو وہ دوسرا آدمی کس کے تحت؟ ٹارٹ لا کے تحت وہ کورٹ میں چلا جائے گا. آپس میں ان کا کوئی معاہدہ نہیں ہے. اب معاہدہ نہ ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ کانٹریکٹ ایکٹ کے تحت جائیں گے یا نہیں جائیں گے. وہ لا ہی دوسرا ہے. سول میٹر ہے وہ سول میٹر کے تحت ٹارٹ لا کے تحت کورٹ میں چلے جائے گا. کسی نے گھر کے ایک طرف روشن دان رکھنے کی کوشش کی ہے دوسرے نے منع کر دیا ہے.
اب وہ اس کے کس کے تحت جائے گا کہ جی مجھے روشندانی رکھنے دے رہا ہے, ادھر بھی میری جگہ ہے یا گلی ہے یا کوئی اور چیز ہے, تو یہ ٹاٹ میں فال کرے گا. تو ٹاٹ جو ہے سول نوعیت کے لا کو کہلائیں گے. یہ کس میں آیا؟ پرائیویٹ لا میں, فیملی لا. جی ریڈنگ کریں. Family matters revolving around marriage, children, and maintenance are dealt under separate branch of private law called as family law. ہاں جی, فیملی لا سے متعلقہ جو ہیں اس میں آ بھی گیا کہ یہ میرج سے متعلقہ ہوگا, طلاق کا مسئلہ ہوگا, مینٹیننس کا مسئلہ ہے, بچوں کی کسٹڈی کا معاملہ ہے. تو اس طرح کے معاملے آئیں گے تو یہ فیملی لا کے تحت ڈیل ہوں گے. تو فیملی لا کے تحت بھی دو پارٹیاں لازم ہیں, ایک پارٹی جس کو شکایت ہے, دوسری جس سے شکایت ہے. دونوں کا مسئلہ کورٹ میں جائے گا, کورٹ ڈیسائیڈ کرے گی, عمل درآمد پھر کورٹ اس کے حساب سے کروائے گی. تو اس لیے یہ فیملی لا بھی پرائیویٹ لا ہے. جی کمپنی لا. جی پڑھیں. A very important law that dealt with business relationship is called as company law. Matters concerned with business like shareholders, directors, loans all come within its scope. ہاں جی, یہ کمپنی سے متعلقہ مسائل ہے. کمپنی ابھی آپ نے نہیں پڑھا, لیکن کمپنی کی ڈیفینیشن, سمپل ترین ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ لیگل پرسن جو کمپنی لا کے تحت رجسٹرڈ ہے. لیگل پرسن دو طرح کے پرسن آپ نے پڑھنے ہیں, ایک ہے نیچرل پرسن, ایک ہے لیگل پرسن. نیچرل پرسن جو فطری طریقہ تولید کے تحت پیدا ہوا ہے, اس کے رائٹس ہیں, ڈیوٹی ہیں, وہ کانسٹیٹیوشن بھی اس کے رائٹ ڈیوٹی تسلیم کرتا ہے. اور لیگل پرسن کون سے ہیں؟ جن کا مادی وجود نہیں ہوتا. وہ قائم جب ہو جاتے ہیں تو وہ بیسیکلی ایک لیگل انٹینٹی کے طور پر شمار ہوتے ہیں. ان کے حقوق ہوتے ہیں, ان کے کچھ فرائض ہوتے ہیں جو انہوں نے پورے کرنے ہوتے ہیں. جو لیگلی جن کا وجود ہو, لیگل پرسن جنہیں شمار کیا جا رہا, تو ان میں کمپنی بھی لیگل پرسن ہے. کمپنی لا اس کے لیے باقاعدہ طور پر موجود ہے, جس کی رائٹ اینڈ ڈیوٹی ہیں. وہ بزنس کر رہی ہے, بہت سے لوگوں کے اس نے پیسے دینے ہونے کے, بعض لوگوں سے اس نے پیسے لینے ہوں گے, اس کے کچھ امپلائی ہوں گے جن کے کچھ سروس کے ڈیوٹیاں ہوں گی جو ان سے لے رہی ہوگی. وہ انہیں شکایت کبھی پیدا ہو جائے تو وہ کمپنی لا کے تحت ڈیل کریں گے یا سروس لا کے تحت کریں گے. تو اسی طرح کمپنی لا میں کمپنیوں کے معاملات آئیں گے جو کمپنی لا کے تحت رجسٹرڈ ہے. تو اس لیے یہ آپ اس میں یہ سمجھیں کہ کمپنی لا بھی ایک پرائیویٹ لا ہے. ادر لاز میں مختصر ذکر آ جائے گا, ویسے چارٹ میں ہم نے علیحدہ بھی کیا ہے, لیکن بہرحال ذکر کر دیتے ہیں. کون ریڈنگ کرے گا؟ چلو میں پڑھ لیتا ہوں. امپلائمنٹ, لیبر, سروسز, انٹلیکچوئل پراپرٹی, ریونیو, مارین لا اینڈ آل ادر لاز دیٹ ریگولیٹ ریلیشنشپ. اس فکرے پر غور کریں. دیٹ ریگولیٹس ریلیشنشپ آف انڈیویجول ود ادر انڈیویجولس انسائڈ اے اسٹیٹ کم انڈر پرائیویٹ لا. ایک ریاست کے اندر وہ ایک انڈیویجول دوسرے فرد کے خلاف اپنے حق کے لیے جاتا ہے تو وہ پرائیویٹ لا کرائے گا. اور اس میں کیا ہے؟ امپلائمنٹ کے بارے میں کوئی قوانین ہے, لیبر لا جو ہیں, اس کے بعد سروس لا ہے, سروسز لا جو مختلف محکموں کے افراد کے سروس سے میٹر ہوں, انہیں کوئی ٹرمینیٹ کر دے غیر قانونی طور پر, تو اس طرح کے معاملات ہوں. اس کے بعد ہے انٹلیکچوئل پراپرٹی. انٹلیکچوئل پراپرٹی کیا ہے؟ جس کا مادی وجود نہیں ہوتا, جس طرح گڈ ول کسی کی ہوتی ہے. تو انٹلیکچوئل پراپرٹی لا موجود ہیں کہ کمپنی کسی نے بنائی ہے, اس کے تحت ہے. انٹلیکچوئل پراپرٹی ٹریڈ مارک ہے. ٹریڈ مارک ایک بہترین مثال ہے کہ وہ ایک نشان معروف ہو جاتا ہے اور ساری کمپنیاں اس کے مطابق عمل کرتی ہیں. اس کے بعد ہے ہمارے پاس ریونیو کا. تو ریونیو کے مسائل ہو, مارین لا ہوں, یہ ساری ادر لا ہیں, سارے کیا ہیں؟ پرائیویٹ لا ہیں. تو اس کا اب یہاں ہمارا یہ ختم ہوا ہے. ایم سی کیو چاند ایک ہے وہ جس کی اسی کے بارے میں ہے, تب ہمارا ختم ہو جائے گا. نیکسٹ لیکچر کا ٹائم ہو چکا ہے, لیکن اس کو ذرا جلدی سے دہرا لیں. کویسچن نمبر 1 جلدی سے. اسرا جلدی سے بیٹا, تب تم ہی پڑھتی رہو جلدی سے. Law defining the relationship among states is international law, national law, administrative law, contract law. یہ میرا حال ہے موسٹ سمپل ہے. ابھی ہم نے کہا کہ جو اسٹیٹ کے درمیان ریگولیٹ کرتا ہے وہ انٹرنیشنل لا ہوتا ہے. نیکسٹ. Sources of international law are customs, traditions, agreements among states, all of these. یہ ابھی ہم نے یہ بھی کیے ہیں کہ سورسز اس کے یہ ہوتے ہیں, اس میں کسی کی کمانڈ نہیں ہوتی, روایات ہیں. تو یہ انٹرنیشنل لا کے سورسز ہیں سارے. ہاں جی. Each of the following law remains for everyone: states, national law, family law, international law, criminal law.
ہاں جی، اس میں کیا ہے International. جی؟ انٹرنیشنل لا. International. جی آگے آگے جواب. نیکسٹ. Some are called national law as domestic law, civil law, both A and B, none of these. یہ کیا آ گیا؟ سول لا. ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے کہا کہ سامنٹ کیا کہتا ہے؟ سول لا کہتا ہے. جی نیکسٹ. Which of the following varies with different countries? Criminal law, national law, constitutional law, all of these. ہاں کیا چیز ڈفرینٹ ہے مختلف ملکوں میں؟ سارے لا ہر ملک کے اپنے ہیں. All of these. ہاں آل آف دیز آ گیا. 6. Constitutional law includes who are organs of state, relationship of organs of state, method to exercise authority by organs, all of these, only A and B. ہاں جی کون سے ہیں کانسٹیٹیوشنل لا؟ All of these. ہاں جی آل آف دی ساری اسی کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے نا جی. According to نیکسٹ. Austin constitutional law bound section of Salmon. True, false. ہاں جی یہ بتائیے یہ ذرا. یہ ابھی تھوڑی. ہاں جی Sir, false ہے. False ہے. ٹرو ہے. ابھی فالز والا بھی آ جاتا ہے اس کے آگے. یہ بتائیے. According to Austin, someone can be bound by laws. True, false. اسے باؤنڈ نہیں کیا جا سکتا. وہ ہر کسی کو باؤنڈ کر سکتا ہے. یہ فالز میں آیا. جی Constitutional law states basic powers, fundamental functions, foundational functions, rights and liberties, all of these. ہاں جی اس میں کیا آ گیا؟ سارے ہی ہوں گے. جی نیکسٹ. Mark the example you think comes under constitutional law: dissolution of assembly, rebellion against state, fraud by a company, violence of traffic rules, both E and C, both A and B, both C and D. ہاں جی کون سا ٹھیک ہے اس میں؟ یہ سوچ کر بتانے والا ہے. یہ پہلے دونوں پر غور کریں. یہ ریاست کے درمیان ہے. A and B. ہاں جی اے اور بی درست ہے. کانسٹیٹیوشنل یہ شمار ہوں گے. نیکسٹ. Which of the following is law which entails the physical punishment? When act is committed or omitted, which is prohibited by law, by state, criminal law, administrative law, constitutional law, all of these. اس کا کیا جواب ہوگا؟ Criminal law. کریمنل لا ہے جو پروہبٹ کرتا ہے. کریمنل لا ہے جو پنش کرتا ہے. نیکسٹ. Which of the following does not come under private law? Contract law, family law, company law, all of these come under private law. ہاں جی یہی اس کا جواب بھی یہی ہے. All of these. نیکسٹ. Which of the following deals with detailed function of the state apparatus? Constitutional law, company law, administrative law, none of these. ہاں جی یہ بھی سوچ کر بتانے والا ہے. اسٹیٹ اپریٹس کا لفظ کہاں آیا تھا؟ ایڈمنسٹریٹو لا میں آیا تھا. جب اپریٹس کی بات ہوگی تو ریاستی مشینری کی بات ہو رہی ہے. ان کے درمیان اختیارات ایڈمنسٹریٹو لا تعین کرتا ہے. جی نیکسٹ. Which of the following is dealt under family law? Abdication of children, domestic violence, divorce and custody, all of these. All of these. All of these. بالکل ٹھیک ہے یہ تو سمجھ گئے سارے. جی نیکسٹ. Which of the following concerns come under private law? Family, intellectual property agreements, loans, all of these, none of these, only A and B. کون سے میں فال کرے گا؟ سب پرائیویٹ ہیں. آل آف دیز. جواب مکمل ہوئے سارے. اتنے ایم سی کیو اس سے متعلق ہیں. باقی انشاءاللہ آپ سے پھر بات ہوگی. دوسرا حصہ جو ہے ہم نے دوسرا سوال کرنا ہے. پہلا حصہ ہم نے ٹائپس آف لا والا کر لیا ہے. اب سول لا والا کریں گے. بہت شکریہ. اب سگیر صاحب تشریف لا چکے ہیں. وہ السلام علیکم سر. جی السلام علیکم سر میں ایاز احمد ہوں سر. میں کلاس جوائن کر رہا ہوں سر 2 دن سے. جی سر ایاز احمد بات کر رہا ہوں. ایاز صاحب علیحدہ کر لیجئے. اس وقت دوسرا لیکچر شروع ہونے لگا. جی ٹھیک سر. سر ٹھیک.
السلام علیکم اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ وعلیکم السلام. یس سر، آپ کی آواز آ رہی ہے. چلیں جی، شکریہ. اسکرین شیئر ہو گئی ہے آپ کو؟ یس سر. یہ سیکنڈ سٹوری ہے آپ کے سلیبس کی. ایڈگر ایلن پو نے جو ہے وہ لکھی ہے. یہ بھی جو ہے وہ ایک امریکن رائٹر ہے. اس سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ بڑی ہی مسٹیکل سٹوری ہے، اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ یہ کافی لینتھی سٹوری بھی ہے. جتنی پچھلی سٹوری شارٹ تھی اتنی ہی یہ جو ہے وہ لینتھی ہے. اس کے علاوہ تھوڑا سا روڈ میپ آپ کو دینا ہے اس حوالے سے کہ آج جو ہم دوسرا ٹاپک ساتھ کریں گے وہ ہوگا پریسی کے متعلق. کہ آج ہم پڑھ لیں گے کہ پریسی ہے کیا، پریسی کے فیچرز کیا ہیں، اور پریسی کی کریکٹرسٹکس کیا ہوتی ہیں، اور بہتر پریسی کرنے کے لیے آپ کو کون کون سے سٹیپس جو ہیں وہ کرنے پڑیں گے. اور پھر آپ نے جو ہے وہ بک سے جو ہے وہ پریسی کی پریکٹس جو ہے وہ اٹیمپٹ کرنی ہے، اور اس کو جو ہے وہ اپنے سینڈ کرنا ہے. بھلے آپ ورڈ میں کر لیں یا ویسے ہینڈ ریٹن آپ کر سکتے ہیں اس میں کر لیں، لیکن پھر بھی اگر آپ ہینڈ ریٹن کریں گے تو آپ کے پاس پریسی کی بھی تصویر ہونا ضروری ہے، اور پھر جو ہے وہ آپ دونوں کے امیجز جو ہے وہ سینڈ کر سکتے ہیں. تو پہلے جو ہے وہ اس کی ریڈنگ کی طرف آئیں گے ہم. دا فال آف دا ہاؤس آف اشر. دا فال آف دا ہاؤس آف اشر. بیسیکلی سٹوری کچھ اس طرح سے ہے. تھوڑا سا آپ کو انٹروڈکشن دوں گا، زیادہ نہیں، چونکہ پھر آپ کی جو ہے وہ انٹرسٹ اس کے اندر جو ہے وہ کم پڑ جائے گی. مسٹیریکل ٹائپ سٹوری ہے جس کے اندر جو ہیپننگز ہیں وہ اس طرح سے ہیں جیسے گھیسٹلی، گھوسٹ اور سپر نیچرل پاورز کا جو ہے وہ استعمال یہاں پہ بہت زیادہ کیا گیا ہے. یہ بیسیکلی ایک کانسیپٹ رہا ہے لوگوں کا کہ لوگ جو ہے وہ سپرسٹیشیس بلیف پہ بھی بہت زیادہ قائم رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ لوگ جو ہیں یہ جو مسٹیریس فورسز ہیں لائک جن ہو گئے، بھوت ہو گئے، اس طرح کی پریوں، اس طرح کے کچھ عمل دخل میں بھی بہت زیادہ رہے ہیں. بیسیکلی یہ ایک کہہ لیں کہ ایک بلیو کی کمی کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے، اور زیادہ تر یہ رہا ہے جو ویسٹ انڈین لوگ ہیں وہ، یا وہ انڈینز جن کے اوپر جا کے بعد میں یورپین نے، خاص طور پر برٹش نے جو ہے وہ کالونیز جہاں پہ بنائیں اور جن کو جو ہے وہ اپنا غلام بنایا، وہ لوگ اور بھی زیادہ جو ہے وہ اس چیز کے زیر سایہ رہے، اس چیز سے افیکٹڈ رہے. اور بعض اوقات یہ بھی کانسیپٹ رہا کہ یہ جو مطلب بلیکس ہیں یہی بیسیکلی شیطان کی جو ہے وہ، سیٹن کی جو ہے وہ دوسری شکل ہیں، یا یہ جو مین نیچرڈ ایول اسپرٹس ہیں یہ جو ہیں یہ ان کے اندر زیادہ جو ہے وہ افیکٹ کرتی ہیں، اور ان کو ان کے باڈیز کو یوز کر کے لوگوں کے لیے جو ہے وہ خطرات پیدا کیے جاتے ہیں. کافی زیادہ اس حوالے سے بھی لکھا گیا. آج بھی دنیا کے اندر بہت ساری سٹوریز جو ہے وہ لکھی جاتی ہیں ایسی جو مطلب مسٹریز ہیں، یعنی جن کے اوپر بلیو کرنا جو ہے وہ عام حالات میں تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت ساری جو ہے وہ موویز ایسی آتی ہیں جن میں جو ہے وہ سپر نیچرل کریچرز کا ذکر کیا گیا ہوتا ہے یا اس کے بارے میں بتایا گیا ہوتا ہے. انسیڈیس آ گئی، اس طرح سے بہت ساری اور بھی ہیں. ٹھیک ہے، کنجورنگ آ گئی جادو کے اوپر اور مسٹیریس فورسز کے اوپر. تو یہ بھی اسی طرح سے ہے. بیسیکلی اشر جو ہے وہ گھر ہے ایک، سوری گھر کا مالک جو ہے اس کا نام ہے یہ، اور یہ جو رائٹر ہے اس کا دوست تھا، اور اس کا گھر وہ مسٹیریس سا ہاؤس دکھایا گیا ہے جس کے درمیان میں ایک دراڑ ہے، اور گھر کی جو ونڈوز اور جو کہہ لیں رومز ہیں پرانے ہو چکے ہوئے ہیں، اور بالکل ایسا جو ہے وہ ایک سین کریٹ کر رہے ہیں جو ایک بڑا ایک کہہ لیں کہ ہاریفائڈ ہے، ہاریبل ہے، اور رائٹر جو ہے اس سے بہت زیادہ متاثر ہے اور بہت زیادہ ڈرا ہوا بھی ہے. ٹھیک ہے جی، تو اس کی جو ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں.
during the whole of a dull, dark and soundless day in autumn of the year, when the clouds hung oppressively low in the heaven. یہاں پہ یہ بتایا گیا ہے ایک چیز تو یہ آٹم سیزن ہے, ٹھیک ہے, اور آٹم سیزن کے اندر بارشیں کم ہوتی ہیں, بادل آتے ہیں ہلکے ہوتے ہیں, اور چونکہ جن دنوں میں بارشیں زیادہ نہیں ہوتی ان دنوں میں ہواؤں کا بھی عمل دخل کم ہوتا ہے ایٹماسفیئر کے اندر, اس کی تیز ہوائیں نہیں چلتی, تو اگر کوئی بادل آسمان پہ آ بھی جائیں ان دنوں میں تو زیادہ دیر تک جو ہے وہ اسٹے کیے رہتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ہاں بھی سردیوں میں جو بارشیں ہوتی ہیں آپ نے اکثر نوٹ کیا ہوگا, وہ اگر آج شروع ہو گئی ہیں تو ہلکی 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 بودا باندی ہو سکتا ہے 2-3 دن تک جاری رہے, کیونکہ وہ ایک جو ہے وہ آٹم سیزن ہے, اور زیادہ دیر تک جو ہے وہ کلاؤڈز جو ہیں وہ اسٹے کرتے ہیں. اس کے مقابلے میں آج سائنٹیفکلی آپ تھوڑا سا آبزرو کریں تو آج کل کی بارش دیکھیں, صبح گھنے بادل تھے, ٹھیک ہے, کچھ دیر برسات ہوئی ہے, وہ بھی میں نہیں 100% کہہ سکتا کہ کن کن علاقوں میں ہوئی ہے, مائٹ بھی پاسبل آپ سب ہی اس کے آبزرور ہوں, یا آپ میں سے کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے جس نے نہ اس کو آبزرو کیا ہو. اور اب دیکھیں کیا صورتحال ہو گیا, چند گھنٹوں بعد جو اسکائی ہے وہ بالکل جو ہے وہ کلیئر ہو گیا, اور ہوا تیز چلنے کی وجہ سے یا ہوا کی عمل دخل کی وجہ سے وہ بادل جو ہے وہ چھٹ گئے ہیں, کسی اور علاقے میں ٹرانسفر ہو گئے ہیں. تو بیسیکلی اس نے اس لیے کہا ہے کہ ڈل ہے, وہ ایک تو سمبل ہی آٹم جو ہے وہ ڈلنیس کی ہوتی ہے, اور دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب انسان کے پاس کرنے کو کوئی ایکٹیویٹی نہ ہو تو وہ اپنے آپ کو ڈل بھی محسوس کرتا ہے. جیسے عام طور پر ہم جو ہے وہ اس چیز کی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جناب چھٹی ہو, ریسٹ ہو وغیرہ وغیرہ, لیکن سبھی لوگ تقریباً یہی ڈیمانڈ کرتے تھے. لیکن آپ نے دیکھا کہ یہ لاک ڈاؤن ہوا ہے, پوری دنیا جو ہے وہ ایک دفعہ جام ہوئی ہے, اور وہی لوگ جو اس چیز کی ڈیمانڈ کرتے تھے وہی اس چیز سے اکتا گئے ہیں کہ ایک جگہ پہ جو ہے وہ اسٹک ہو کے رہنا کتنا مشکل ہے, اور جب ہماری روزمرہ کی ایکٹیویٹیز اس سے جو ہے افیکٹڈ ہوتی ہیں تو کیسے لوگوں کے لیے پریشانی بن جاتی ہے. اور اگر اس وبا کے تناظر میں اس کو دیکھا جائے تو آپ نے یہ بات بھی نوٹ کی ہوگی کہ جب لوگ تنہائی کا شکار ہوتے ہیں, جب لوگ ایکٹیویٹیز سے فارغ ہو جاتے ہیں, ایکٹیویٹیز نہ ہونے کے برابر رہ جاتی ہیں, تو پھر لوگ جو ہیں وہ ان کے لیے خوف, پریشانی, ایک عجیب سا ماحول جو ہے وہ کریٹ ہو جاتا ہے. تو آپ لوگوں کی ایج میں یہ ایفیکٹ کم محسوس ہوتا ہے, جو آپ سنجیدہ ہوتے جائیں گے, آپ مائٹ بھی پاسبل آپ ابھی بھی سنجیدہ ہوں, لیکن پھر بھی جو ایج کا ایفیکٹ ہے وہ انسان کی تھنکنگ کے اوپر, تھاٹس کے اوپر ضرور ہوتا ہے, میچورٹی کے اوپر ضرور ہوتا ہے. تو اوپریسولی کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ جو ہے وہ آسمان کے اوپر بادل جو ہے وہ ایک سینس تو یہ ہے. دوسرا سینس یہ بھی اس ٹین سے کریٹ کیا جا سکتا ہے کہ بعض اوقات انسان کا دل خود ہی جو ہے وہ مطمئن نہیں ہوتا, تو اس کے اوپر غموں, پریشانیوں یا جو اوپریسو تھاٹس ہیں اس کے جو افیکٹ ہیں, اس کے جو اثرات ہیں, اس کے جو کمپیکٹس ہیں وہ ختم ہی نہیں ہوتے. تو بالکل ویسی ہی صورتحال اس نے اس کو بادلوں کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ کر دیا. I had been passing along on horseback through a singularly dreary tract of country. ٹھیک ہے, راستہ ہے ایک دیہات کا اور کچا راستہ ہے, ٹھیک ہے, اکیلا ہی. یہ سنگولرلی کا مطلب ہے کہ جیسے وہ پگڈنڈیاں پرانے دور کے اندر ہوتی تھی نا, جو کچے راستے ہوتے تھے وہ. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. السلام علیکم سر, آپ کی آواز نہیں آ رہی صحیح طرح سے. اچھا, مائک جب تو سے بس لیکچر لے رہی ہوں. یہ دوسروں کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہے یا صرف آپ کو نہیں آ رہی؟ نہیں پلیز. سر, ہمیں نہیں سر, دوسروں کے ساتھ بھی ہے. دوسروں کے ساتھ بھی ہے. اب کیا صورتحال ہے؟ جی سر, فاطمہ کو اب کیا صحیح. صورتحال ہے؟ ہمیں آواز بالکل کلیئر آ رہی ہے یار, آپ لوگوں کی نیٹ کی پرابلم ہے. فاطمہ کو بھی نہیں صحیح ہے, اچھا بچے, جس کی لیکن مجھے شروع سے نہیں صحیح ہے. ٹھیک ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں, سن لیجئے گا. جس کو تھوڑا بہت مسئلہ ہے نا وہ 1-2 منٹ کے اندر نا ڈسکنیکٹ کر کے دوبارہ کنیکٹ کریں اس کو, تو میرا خیال ہے کہ ٹھیک ہو جائے گی. بعض اوقات پرابلم جو ہے وہ آپ کے لوکل ایریاز کے جو سیلولر نیٹ ورکس ہیں, یا جو آپ نیٹ ورک دوسرا ایون وائی فائی بھی یوز کر رہے ہیں, اس میں بھی پرابلم کی وجہ سے ایسا ہو جاتا ہے. تو آپ ٹرائی کیجئے, کیونکہ یہاں پہ اگر ایسا ہو تو پھر سب کے ساتھ ہو, اگر اس سائٹ پہ کوئی مسئلہ ہو تو تھوڑا سا اس کو آپ ایسا کریں, 1-2 منٹ کے بعد نا دوبارہ اس کو کنیکٹ کریں, ریکنیکٹ کریں, آپ کا مسئلہ میرا خیال ہے حل ہو جائے گا.
ٹھیک ہے سر، جتنی میں نے نہیں سنی اور باقی لوگوں نے بھی نہیں سنی، آپ پلیز اینڈ میں سے ریپیٹ کر دینا اچھا تاکہ ہمیں ٹھیک ہے، میں سمجھ نے ابھی آ جائے جو آپ نے کہا ہے. اسٹارٹ ہی لیا ہے کہ بیسیکلی یہ جو رائٹر کا دوست ہے اشر، اس کا گھر ہے جس کے بارے میں جو ہے وہ اسٹوری لکھی ہے، مسٹیریس ٹائپ کی اسٹوری ہے. تو وہ ابھی رائٹر جو ہے وہ اپنے بارے میں ہی بتا رہا ہے. He had been passing along on horseback through a singularly dreary tract of a country, and at length found myself as the shades of the evening drew on. جب میں کچھ ڈسٹینس ٹریول کر چکا تو مجھے لگا کہ جیسے شام ہونے والی ہے. within view of melancholy house of Usher, یعنی اشر کے گھر کے اندر. within view of melancholy house, اب وہ اس جگہ پہ پہنچ چکا ہے جہاں پہ اس کا گھر جو ہے اشر کا نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے، یعنی جیسے ہی اس کے گھر کی طرف اس کی جو وہ نظر پڑی ہے تو ایسے اس کو لگ رہا ہے کہ میلنکلی ہوتا ہے دکھی، پریشان. وہ جو ہے وہ سین ہے اس گھر کے اوپر. I know not how it was, مطلب میں نہیں جانتا تھا کہ یہ کیسے ہے. But with the first glimpse of building, مطلب پہلے جو نظارہ میں نے اس بلڈنگ کا دیکھا, a sense of insufferable gloom pervaded my spirit. جیسے اس نے اس گھر کی طرف دیکھا تو پہلا ہی گلمپس مطلب نظارہ، پہلی ہی جھلک، اس کی پہلی ہی جھلک نے جو ہے وہ ایک خوف سا طاری کر دیا اس کے اوپر. pervaded my spirit، یعنی میری روح کے اوپر ایک خوف طاری ہو گیا. جیسے ہم میں سے اکثر ہوتے ہیں، یا شاید آپ میں سے کوئی نہ بھی ہو، میں ایگزیکٹ نہیں کہہ سکتا اس حوالے سے کیونکہ ہر انسان کی فیلنگ ڈفرینٹ ہوتی ہیں. ہم میں سے تقریباً کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو رات کے وقت قبرستان جانے سے ڈرتے ہیں، شاید آپ میں سے بھی کوئی ہوں. تو جب آپ، یہ ضروری نہیں ہے کہ وہاں پہ جو ہے وہ اس طرح سے ہو کہ وہ آگے لوگوں کو نقصان ہوتا ہے. وہاں پہ گورگن بھی تو 24 گھنٹے زندگی گزار رہا ہوتا ہے. شاید کئی ایسے گورگن ہوتے ہیں جن کی گھر بھی ادھر ہی، کمرے بھی ادھر ہی بنا کے دیے ہوئے ہیں، وہ بھی تو رہ رہے ہیں، جو قبرستان کی دیکھ بھال کرتے ہیں، مالی ٹائپ لوگ جو ادھر کے ہوتے ہیں، پودے لگائے ہوئے ہیں، پھول لگائے ہوئے ہیں وغیرہ وغیرہ، وہ بھی تو ادھر رہتے ہیں، انہیں کچھ نہیں ہوتا. لیکن جب ہم جاتے ہیں خاص طور پر رات کے وقت تو ایک عجیب سا وہاں سے جو ہے وہ ایک انوائرمنٹ کریٹ ہوتا ہے کہ خوف محسوس ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ. تو یہ بیسیکلی ایک سینس میں یہ بھی بتانا ہے کہ ایک ہی چیز کو آپ کے فیل کرنے کے انداز مختلف ہو سکتے ہیں. اور یہ بھی ضروری بات ہے کہ ضروری نہیں کہ سب کو ایک جیسا افیکٹ ہو. کچھ ہو سکتا ہے اس بات سے ڈرتے ہوں لیکن اتنا زیادہ نہ ڈرتے، اس کے باوجود ہمت کر لیں. کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بیچارے اس حد تک خوفزدہ ہوتے ہیں کہ وہ رات کے ٹائم قبرستان کے آگے گزرنے سے بھی اوائڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ایسے ہی اس کے ذہن میں آلریڈی بھی کچھ جو ہے وہ خوف ہو سکتے ہیں. جیسے اس کی میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے گھروں میں، خاص اب تو آپ لوگوں کے ساتھ یہ ایفیکٹ کم ہوتا ہے لیکن چھوٹے بچوں کے ساتھ ہوتا ہے، یا جب آپ ٹین ایجرس تھے، مائٹ بھی پاسبل ابھی بھی ٹین ہی ہوں کچھ آپ میں سے، تو جب آپ لوگ ٹین ایجرس تھے تو آپ نے کوئی ہارر مووی یا خاص طور پر انڈیا کا جو اسٹار پلس اور اس طرح کے چینل پہ جو خوفناک ڈرامے اور آتماؤں والے اور بھوت والے ڈرامے لگتے تھے، وہ دیکھنے کے بعد ایک دفعہ رات کے وقت جب ہم کسی کمرے میں اکیلے جاتے تھے تو ایک عجیب سا خوف محسوس ہوتا تھا. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے ذہن میں نا پہلے سے کچھ سوچیں گھر کر چکی ہوتی ہیں، اور ہم جب اس نظریے سے اپنے کسی بھی چیز کو دیکھیں گے تو یقیناً کچھ نہ کچھ ہم ضرور فیل کریں گے، خوف ضرور محسوس کریں گے. تو جو لوگ اس چیز کو آبزرو کم کرتے ہیں، دیکھتے کم ہیں، ان کے ذہن میں یقیناً ایسی چیزوں کا خوف بھی زیادہ نہیں ہوگا. اس وجہ سے یہ بھی ایک کہنا درست ہے کہ مائٹ بھی پاسبل رائٹر کے ذہن میں پہلے سے ہی جو ہے وہ خوف ہے، اور دوسرا خوف اس کے گھر کو دیکھ کے اس کے ذہن کے اوپر جو ہے اس کے دل کے اوپر طاری ہو گیا. اچھا، اب ذرا کائنڈلی بتا دیجیے گا کہ میری آواز کلیئر آ رہی ہے؟ جی سر آ رہی ہے. چلیں جی ٹھیک ہے. I say insufferable for the feeling was unrelieved by any of that half pleasurable because poetic sentiment with which the mind usually receive even the sternest natural images of desolate or terrible. I say insufferable، یعنی ایسی اس کے اوپر فیلنگ آ گئی جس کو برداشت کرنا اس کے لیے مشکل تھا. ٹھیک ہے، فار دا فیلنگ واز ان ریلیوڈ، اور ایسی فیلنگ تھی جو جس کو جو رکنے کا نام ہی نہیں تھی لے رہی.
یعنی اس درد سے, اس پریشانی سے, اس خوف سے وہ بیچارہ نکل نہیں تھا رہا دیکھ کے اس کو. by any of that half playable because poetic sentiments which the mind usually receives even the sternest natural images. بالکل اس نے کہا کہ ایسے ہی تھیں جیسے ہم کوئی خوبصورت, جیسے پوئٹک جو کمپوزیشن ہوتی ہے, پوئٹس جیسے کمپوز کرتے ہیں کسی پوئم کو, کسی خوبصورت نظارے کو دیکھ کے جیسے ان کے اوپر ایفیکٹ ہوتا ہے اور وہ اس کو لکھتے ہیں, تو کہتا ہے کہ بالکل اسی طرح میرے اوپر اسی نظارے کو, اس گھر کو دیکھ کے ان کے اوپر خوشی آتی تھی اور میرے اوپر جو ہے وہ دکھ اور پریشانی آ گئی. I looked upon the scene before me upon the mere house. میئر کا مطلب تو اونلی, صرف اور صرف جس کو ہم کہتے ہیں, کہتے ہیں I looked upon the scene, میں نے صرف وہ سین دیکھا ہے. Before me upon the mere house and the simple landscape features of the domain. Domain ہوتا ہے جہاں سے کوئی چیز سٹارٹ ہوتی ہے, ٹھیک ہے, یعنی وہ جہاں پہ گھر تھا اس کے جو لینڈسکیپ کی جو ایریا تھا اس کو اس نے دیکھا. Upon the bleak walls, upon the vacant eye-like windows. Bleak wall میں یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کی پرانی خستہ حال جو ہیں وہ دیواریں تھیں. Upon the vacant eye-like windows, اس کی کھڑکیاں ایسے تھی جیسے کوئی آنکھیں کھول کے دیکھ رہا ہو, ٹھیک ہے. Upon a few rank sedges and upon a few white trunks of decayed trees. few rank sedges mean یوں کہہ سکتے ہیں آپ کے ارد گرد جو تھے وہ چھوٹے چھوٹے جو وہ پہاڑ تھے, اور upon a few white trunks of decayed trees, اور جو درخت ارد گرد پڑے ہوئے تھے وہ بھی گل سڑ گئے ہوئے تھے, پرانے ہو گئے ہوئے تھے. with an utter depression of soul, اور ایسے لگتا تھا جیسے یہ روح تک ڈپریسڈ ہو چکے ہیں, پریشان ہو چکے ہوئے ہیں. which I can compare to no earthly sensation more properly than to the after dream of a reveler upon opium. کہتا جیسے اس کو میں کمپیئر نہیں کر سکتا کسی بھی چیز سے, ارتھلی چیز سے, جیسے اس نے کہا کہ کسی کو اوپیم ویسے بیسیکلی ڈرگ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اوپیم پلانٹ ہوتا ہے, فیون وغیرہ اسی سے تیار کی جاتی ہے. پلانٹ ہوتا ہے کہ مطلب اتنے سائز کا یا اس سے بڑا, جیسے ہمارے ہاں کپاس کا پودا ہوتا ہے, اس طرح کا پودا ہوتا ہے, وہ بھی اس کے اوپر بھی ایسے ہی ایک پھل بنتا ہے جس کو ٹینڈا ہم عام لوکل لینگویج میں بولتے ہیں, اور اس کو وہ کٹ کر کے اس سے وائٹ کلر کا لیکوڈ جو ہے وہ نکالتے ہیں جس سے اوپیم تیار کی جاتی ہے. اوپیم بیسیکلی ایک ڈرگ ہے. تو اس نے کہا کہ I can compare to no earthly sensation more properly than to after dream of a reveler. یعنی بالکل ایسے ایک ڈریم کے ساتھ جیسے ایک بندہ جو ہے وہ تب دیکھتا ہے جب اس کو اوپیم کا افیکٹ ہو جاتا ہے. یعنی اوپیم ایسی چیز ہے جس سے نیند بہت زیادہ آتی ہے اور بعض اوقات لوگوں کو ڈراؤنے خواب بھی آ جاتے ہیں. The bitter lapse into everyday life. یعنی جب وہ روزمرہ زندگی میں کسی خوفناک خواب کو دیکھ کے تو اچانک اٹھتا ہے تو اس کے اوپر جیسے خوف کا عالم ہو جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ہمیں بھی جب کبھی خوف وغیرہ کوئی ڈراؤنا آ جاتا ہے تو اچانک آنکھ کھلتی ہے تو یقیناً دل کی دھڑکن تیز ہوئی ہوتی ہے اور ایک عجیب سا خوف محسوس ہوتا ہے. The hideous dropping off the wheel. کہتا ہے کہ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی اچانک جو ہے وہ کوئی نہ کوئی چیز جو ہے وہ گر جائے گی, اچانک کوئی طوفان ہمارے اوپر نازل ہو جائے گا, اچانک جو ہے وہ کوئی آفت ہمارے اوپر جو ہے وہ نازل ہو جائے گی. There was an iciness, a sickening of the heart. دل ایسے جیسے منجمد ہو گیا, دل ایسے جامی گیا ہو. سنکنگ ڈوب جانا, یعنی جیسے کہتے ہیں میں اس کو تو دیکھ کے میرا دل ہی ڈوب گیا. جیسے کوئی خدا نخواستہ بیمار ہو تو کوئی ماں باپ یا کوئی قریبی رشتہ دار دیکھے تو وہ کہتا ہے کہ وہ بڑی پریشانی ہے بھائی. A sickening of the heart, an unredeemed dreariness of thought which no goading of imagination could torture into art of the sublime. یہ اس نے یہاں پہ جو ہے وہ ریاکشن شو کیا ہے اس کا کہ جو اس کو دیکھ کے اس کے ذہن کے اندر آیا ہے. an unredeemed,
انریڈیمڈ کا مطلب ہوتا ہے کسی طریقے سے ناٹ لیس، یعنی کسی بھی طریقے سے کم نہیں ہو رہی ڈرائرینس و خوف و پریشانی جو میری سوچ کے اندر آ گئی، وچ نو گوڈنگ آف امیجنیشن would torture into aught of the sublime. آج تک جتنے مطلب میرے ذہن کے اندر کوئی اس طرح کے خوف زدہ جو ہے وہ سوچیں آئیں، کوئی ان میں سے ایسی نہیں ہے کہ جو اس حد تک بڑی ہو. What was it I paused to think. ہے کیا تھا، میں تھوڑی دیر کے لیے رک گیا. What was it that so unnerved me in contemplation of the house of Usher. کون سی ایسی چیز ہے جس نے مجھے اتنا انرو کا مطلب اپنی نروسنس میں نہ ہونا، ہوش میں نہ ہونا، تو مجھے اتنا بے ہوش کر دیا، یعنی میں اپنے حواس کھو رہا ہوں، میں اتنا تکلیف میں ہوں. کون سی ایسی چیز ہے؟ اٹ واز اے مسٹری آل انسالوبل. یہ یقیناً کیا تھی، ایک مسٹری تھی، ایک ایسی حقیقت تھی جس کو بھی جاننے کی ضرورت تھی. نار کوڈ آئی گریپیبل ود دا شیڈوئی فینسیز دیٹ کراؤڈڈ اپان می. کہتا میں اس بات کو نہیں سمجھ سکا کیونکہ میرے ارد گرد کیا تھا، ایک شیڈو مین ایک سایہ تھا، امیجنیشن کا ایک سایہ تھا جس کی وجہ سے میں نہ سمجھ سکا. ایز آئی پونڈرڈ، جتنا میں نے غور کیا، آئی واز فورسڈ ٹو فال بیک اپان دا انسیٹسفیکٹری کنکلوژن. اور کہتا ہے کہ میں نتیجے پہ نہ پہنچ سکا، یعنی کنکلوژن نہ نکال سکا، اور میری سوچ اس سے پہلے ہی جو ہے وہ مڑ گئی. دیٹ وائل بیانڈ ڈاؤٹ، کہتا سوچ ایسی تھی یا وہ جو رزلٹ ایسا تھا، وہ جو فیکٹ ایسا تھا، وہ میری سوچ سے، میرے شک سے کہیں زیادہ تھا. دیر آر کمبینیشن آف ویری سمپل نیچرل آبجیکٹس. بہت سی قدرتی چیزیں تھیں جو اس کے اندر مکس تھیں. which have the power of thus affecting us. یعنی ان کے اندر کچھ ایسی جو طاقت تھی جو ہمیں متاثر کر رہی تھی. Still the analysis of this power lies among consideration beyond our depth. لیکن ان چیزوں کا انالیسس کرنا، تجزیہ کرنا، یہ ہماری سوچ سے بہت آگے تھا، یا میری سوچ سے بہت آگے تھا. It was impossible. I reflected that، کہتا ہے کہ میرے خیال میں مجھے لگ رہا تھا کہ یہ ناممکن ہے. That a mere different arrangement of the particular of the scene، کہ یہ جو نظر آ رہا تھا، اس کی جو ارینجمنٹ تھی، جو ترتیب تھی، وہ مختلف تھی. Of the detail of the picture would be sufficient to modify، کہ یہ چیزوں کو جاننے میں بہتر ہو سکتی ہے. Or perhaps to annihilate its capacity for sorrowful impression. Or perhaps to annihilate کا ویسے مطلب ہوتا ہے ہم جو سانس کا اندر لے کے جاتے ہیں، لیکن یہاں پہ اس کا مطلب سمجھنا ہے، اس کو گریب کرنا ہے، اس کو قابو میں کرنا ہے، یا اس کو یوں کہہ لو کہ پراپر یہ اس سے کنکلوژن نکالنا ہے. تو کہتا ہے کہ یہ ابھی اٹس کیپیسٹی فار سارفل امپریشن، کہ جو خوفناک وہ اثر کر رہا تھا، اس کی کیپیسٹی کتنی ہے، کتنا اثر ہوگا. اینڈ ایکٹنگ پون دس آئیڈیا، اور کیسے اس آئیڈیا کے اوپر ہم جو ہے وہ عمل کر رہے ہیں. آئی ریڈ مائی ہارس ٹو دا precipitous brink of a black and lurid town that lay in unruffled luster by the dwelling, and gazed down, but with a shudder even more thrilling than before upon the remodeled and inverted images of the. اچھا ٹائم میں نے دیکھا ہے، ابھی میری نظر پڑی ہے، ٹائم جو ہے وہ 3:05 ہو گئے ہیں. یہی لاسٹ سینٹینسز آئے رینڈ سے کل جو ہے وہ اس کو سٹارٹ کر دیں گے. میں نے ابھی جو ہے وہ آپ کو کروانا ہے آج پریسی کی، اس لیے یہاں تک اس کو ہم سٹاپ کریں گے. تو ایک بات آپ کو اور بتا دوں کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ اسٹوری ہے کافی لینتھی ہے. کچھ پارٹس میں اس کے بیچ میں سے جو ہے وہ تھوڑے جو غیر ضروری سی ڈیٹیل ہے وہ تھوڑی سی اسکپ کرواؤں گا آپ کو، لیکن پھر بھی کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ جو کام ہے وہ کیا جا سکے تاکہ آپ کو بہتر طریقے سے سمجھ آئے. ٹھیک ہے جی، تو ابھی جو ہے وہ میں اس کو کلوز کرنے لگا ہوں. تو اس کے بعد جو ہے وہ ہم آج پریسی کا پڑھیں گے. اسٹوڈنٹ اسکرین آپ کو شیئر ہو گئی ہے؟ یس سر. جی، تو ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے جہاں پہ آپ کا جو تھیوری والا پارٹ ہے، یا یوں کہہ لو کہ جو آپ کا ٹیکسٹ والا پارٹ ہے، اس کے مقابلے میں جو زیادہ اہم چیزیں ہیں وہ گرامر ہے، کیونکہ گرامر کے اندر مارکس کی ڈیڈکشن کم ہے اس کے مقابلے میں سبجیکٹیو جو دوسرے ٹیکسٹ کے کویسچنس ہیں. ہم لوگ پیپر مارکنگ کرتے بھی ہیں اور کرتے بھی رہے ہیں. جو ٹیکسٹ کے کویسچن کے آنسر ہیں، اگر یہ لانگ کویسچن میں ہوں
تو ایسا ہوتا ہے کہ چیک کرنے والے پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنے مارکس آپ کو اوارڈ کر سکے. آپ کی رائٹنگ پہ, آپ کے چوائس آف ورڈس پہ, آپ کی ڈکشن پہ, بہت ساری چیزیں اس میں میٹر کرتی ہیں, آپ کی پریزنٹیشن پہ. تو اس حوالے سے وہ آؤٹ آف 10 فار ایگزامپل 6 دے دے, آپ کو 7 دے دے, 5 دے دے, اس طرح سے مارکس ایوارڈ کر دیے جاتے ہیں. لیکن جو گرامر کا پورشن ہے خاص طور پر پریسی کا, یہ بہت اہم ہے اس کے مقابلے میں, اور سمجھنا زیادہ مشکل نہیں ہے. صرف آپ کو تھوڑی سی پریکٹس چاہیے تو آپ کی اچھی خاصی پریسی رائٹنگ کے اوپر جو گرپ ہے وہ ہو سکتی ہے. تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگ بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں. آپ لوگوں کی طرح ہی کچھ ہونہار میرے اسٹوڈنٹس نے یہ جو ہے وہ تیار کی ہوئی ہے. یہ کافی عرصہ پہلے کی اسائنمنٹ ہے, لیکن اس میں بہتر پرفارم جو ہے انہوں نے کیا ہوا ہے, تو میں نے آپ لوگوں کے سامنے سوچا ہے کسی کو جو ہے وہ آج شیئر کر دیتے ہیں. سب سے پہلے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ پریسی ہے کیا. پریسی بیسیکلی سمری ہے ایک, ٹھیک ہے. کنکلوژن بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں, کسی پیراگراف کا, کسی بک کا, کسی آرٹیکل کا, کسی ریسرچ پیپر کا. تو ایبسٹریکٹ بھی سے کہا جا سکتا ہے. ایبسٹریکٹ آپ ابھی اس سے واقف نہیں ہوں گے, لیکن جہاں پہ ریسرچ تھیسس وغیرہ لکھے جاتے ہیں نا, وہاں پہ جو سٹارٹنگ پیراگراف ہے وہ ایبسٹریکٹ لکھا جاتا ہے. ریسرچ آرٹیکلز جو لکھے جاتے ہیں, اس میں ایبسٹریکٹ کے اندر جو ہے وہ ایکسپلین کیا جاتا ہے کہ آپ بیسیکلی اس ریسرچ آرٹیکل کے اندر کیا پریزنٹ کرنا چاہ رہے ہیں. جو مین آئیڈیا ہے, جسٹ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں, تھیم اس کا, وہ آپ نے لکھ دینا. پھر اس کے بعد آگے ڈیٹیل اس کی چلنی شروع ہو جاتی ہے, اور انڈیویجولی ہر ٹاپک کے بارے میں ڈیٹیل آتی جاتی ہے. تو یہ پریسی بالکل ایک ایبسٹریکٹ ہے یا ایک جسٹ ہے. The term pressy is derived from French word which means precise. عام طور پر آپ نے یہ ورڈ سنا ہوگا, be precise, ٹھیک ہے, یعنی مختصر, شارٹ, یعنی شارٹ ٹرم کے اندر, مختصر الفاظ کے اندر وہ بات کہہ دینی جو زیادہ ڈیٹیل میں لکھی ہوئی ہے, ٹھیک ہے جی. The term precise is, یا پریسی جس کو شارٹ فارم میں کہا جاتا ہے, is derived from French word which means precise or expressed accurately. مختصر اور ایکوریٹ آپ نے اس کی ڈیٹیل لکھنی ہے. It also means an abstract or a gist. Gist بھی مین آئیڈیا کو بولتے ہیں. Of a longer passage. یہ اس کی یہاں پہ ایک ایگزامپل دی ہوئی. The pressy is a clear, compact and logical summary of a passage. آسان لفظوں میں, بے شک ورڈنگ مشکل بھی ہو سکتی ہے, کوئی ضروری نہیں ہے, لیکن تھوڑے سے پیراگراف کے اندر, تھوڑے سے الفاظ کے اندر اس ساری ایکسپلینیشن کو بند کرنے کا نام کیا ہے, پریسی ہے. یعنی پریسی پڑھنے کے بعد آپ اس پیراگراف کی ڈیٹیل بتا سکتے ہیں, یا پریسی کو سمجھ کے آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ اس کے اندر یہ ڈیٹیل ہو سکتی ہے, وہ ایگزیکٹ پریسی ہے. یوں کہہ لیں کہ سمری ہی ہے ایگزیکٹ. It only preserves the essential point or ideas of the original. بیسیکلی اس کے اندر جو آئیڈیاز ہیں ان کو, مین آئیڈیاز کو ایکسپریس کیا جاتا ہے, ان کی ڈیٹیل نہیں دی جاتی پریسی کے اندر, ٹھیک ہے. تو پیراگراف جس کی آپ کر رہے ہیں یا آرٹیکل جس کی آپ پریسی کر رہے ہیں, اس کے اندر ڈیٹیل بھی ہوگی, لیکن پریسی کے اندر آپ نے ان کی ڈیٹیل نہیں شامل کرنی ہے. آپ نے مین آئیڈیاز اس کے جو ہے وہ لکھنے ہوتے ہیں, تاکہ پڑھنے والے کو اس کی سمری, اس کی جس کی سمجھ آ جائے کہ یہ کس چیز کے متعلق. امپورٹنس کیا ہے اس کی, کیوں پریسی کی جاتی ہے بھائی, وجہ کیا ہے. The life today has become over busy. Speed is now the essence of time. زندگی اتنی مصروف ہو گئی ہے کہ لوگوں کو بہت زیادہ کام کرنے پڑتے ہیں تھوڑے سے وقت کے اندر. Therefore, well-connected narrative paragraph or a precise is needed. تو پھر بجائے اس کے کہ بہت بڑے بڑے جو ہے وہ آرٹیکل کو پڑھ سکیں, زیادہ تر لوگوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا, اور وہ چاہتے ہیں کہ اس کی شارٹ فارم, اس کی سمری سی جو ہے مل جائے, اور ہمیں اندازہ ہو جائے کہ اس کے اندر کیا کیا ڈیٹیلز ہیں. تو اسی لیے پریسی کرنا بھی ضروری ہے. یہ بھی اس کی اہمیت ہے کہ اس سے ٹائم بچ جاتا ہے. شارٹ کٹ ہیز بیکم اے وے آف لائف. تو آپ کو پتہ ہے ہر کام میں لوگ شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں, تو شارٹ کٹ لوگ جو ہے وہ ڈھونڈنے کی خاطر بہت کچھ کر لیتے ہیں. تو اسی لیے پریسی بھی اسی شارٹ کٹ کا ایک حصہ ہے.
ایوری ون پریفر شارٹ کٹ ٹو کمپلیٹ ون ٹاسک. ہر ایک کی کوشش دیکھ چلیں شارٹ فارم مل جائے, بجائے اس کی ڈیٹیل پڑھیں, شارٹ فارم مل جائے تو ہمارا جو مقصد حل ہو جائے. اسی طرح سے پریسی جو ہے وہ اس میں آ جاتی ہے. اس کے بعد آ گیا کوالٹیز آف اے گڈ پریسائز یا پریسی. ایک اچھی پریسی کی کیا کوالٹیز ہیں, کس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اچھی پریسی ہے. یہ ذرا زیادہ دھیان سے سمجھنے کی ضرورت ہے آپ لوگوں کو. جی یہ 5 کوالٹیز ایک پریسی کے اندر ہونی چاہیے. سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتا دو, چونکہ آپ گریجویٹ اور ماسٹر لیول کے اسٹوڈنٹس ہو, خود سے لکھی جاتی ہے پریسی, اپنی ورڈنگ میں لکھیں, لیکن آئیڈیاز وہی ہونے چاہیے جو اس پیراگراف کے اندر دیے گئے ہیں جس کی آپ پریسی کر رہے ہیں. یہ نہ ہو کہ آئیڈیاز بھی آپ اپنے, اور کچھ لوگ پتہ کیا کرتے ہیں, یہ چھوٹی کلاسز کے اندر جو ہے پریسی کا طریقہ کار سمجھایا جاتا ہے کہ بھائی پریسی جو ہے 1/3 ہونی چاہیے. یعنی اگر پیراگراف کی 10 لائنیں ہیں تو آپ پریسی جو ہے وہ 3 لائنوں کی یا 3.5 لائنوں کی آپ نے کرنی ہے, اور آپ نے کوشش کرنا ہے مین ورڈز بیچ میں سے مین سینٹینس چوز کر کے لکھ دو. اب گریجویشن لیول پہ خاص طور پر پنجاب یونیورسٹی کے اندر اس طرح کی پریسی کو وہ پریسی مانتے ہی نہیں, کراس کر دیں گے. اور حالانکہ پریسی ایک مارک گیننگ کویسچن ہے. کوشش کریں ورڈنگ آپ نہیں رکھیں. پہلی بات تو میں نے آپ کو یہ بتا دی ہے. اب آگے ہم پڑھتے ہیں کہ دیر آر 5 کوالٹیز آف اے گڈ پریسی. اچھی پریسی کی جو ہے 5 کوالٹیز ہوں گی. کلیئرٹی. کلیئرٹی مین کہ جو آپ پریسی لکھ رہے ہیں پڑھنے والے کو سمجھ آئے, کلیئر ہو. یہ نہ ہو ایک سینٹینس آپ نے کسی ایک چیز کے بارے میں لکھا ہے, دوسرا سینٹینس آؤٹ آف دا وے آپ نے بیچ میں شامل کر دیا, کسی اور چیز کے بارے میں لکھ دیا, تو دونوں کے درمیان نہ کوہرنس رہے تو آپ کو سمجھ ہی نہ آئے, تو کلیئر نہیں ہوگا, اس کے میننگ واضح نہیں ہوں گے, اس طرح سے کلیئرٹی نہیں ہوگی. دوسرے نمبر پہ آ جاتا ہے کریکٹنیس. ان کی سب 1 by 1 ڈیٹیل بھی دی ہے آگے میں, لیکن آپ کو تھوڑا سا بریف نوٹ دے رہا ہوں اس کا. کریکٹنیس کہ جو پیراگراف تھا, جو آرٹیکل تھا, جو چیپٹر تھا, اگر آپ پریسی کر رہے ہیں تو آپ اس کے مطابق کریں, انہی ٹاپکس کو آپ بھی ڈسکس کریں. یہ نہ ہو کہ وہ ادھر پیراگراف ہیلتھ کے پوائنٹ آف ویو سے ہیں اور آپ بیچ میں سپورٹس لے آئیں, آپ بیچ میں جو ہے وہ واچنگ ٹی وی لے آئیں. تو یہ اس طرح کی جو جس کو کہتے ہیں یا ارریلیونٹ جو انفارمیشن ہے اس کو اس کے اندر شامل کرنے کی ہرگز کوشش پریسی کے اندر نہ کریں. کریکٹنیس ہونی چاہیے, اور کریکٹنیس ایک سینس میں یہ بھی ہے کہ اس کی گرامر بھی ٹھیک ہونے چاہیے, اس کے اسپیلنگس وغیرہ بھی ٹھیک ہونے چاہیے, پنکچویشن مارکس وغیرہ بھی ٹھیک ہونے چاہیے. ٹھیک ہے جی, آئی ہوپ کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے. آبجیکٹیوٹی یہ بہت اہم بات ہے, اور ٹو بی آنیسٹ میں آپ کو بتاؤں مجھے ماسٹرز لیول پہ جا کے سمجھ آئی تھی کہ آبجیکٹیوٹی ہوتی کیا ہے. شاید آپ کو سمجھ ہو, ٹھیک ہے, لیکن میں آپ کو آبجیکٹیوٹی کی ایک ایگزامپل ضرور دوں گا, یا پہلے اس کی ڈیٹیل بتا دوں کہ آبجیکٹیوٹی کسی بھی رائٹنگ کے اندر وہ ہے کہ جس میں آپ اپنی چوائس بیچ میں نہیں لاتے, آپ اپنی خواہشوں کو بیچ میں شامل نہیں کرتے. آپ یہ نہیں کہتے آئی تھنک, وی تھنک یا وی شوڈ, اس طرح کے آپ سینٹینس یوز نہیں کرتے. تو پھر اگر آپ پریسی کرتے ہیں تو پھر وہ پورا آپ جس رول کو فالو کر رہے ہیں وہ آبجیکٹیوٹی ہے. یعنی جو ہے ایز سچ اس کو شارٹ فارم میں لکھنا ہے, آپ نے ایز سچ اس کی سمری کرنی ہے. یہ نہ ہو کہ آپ اپنی طرف سے نئی چیزیں ایڈ کرنے کی کوشش کریں, نئی چیزیں سجیسٹ کرنے کی کوشش کریں, وہ ایک پریسی کے اندر نہیں ہونے چاہیے. اور آبجیکٹیو رائٹنگ بھی وہی رائٹنگ ہوتی ہے جس میں آپ ان بائسڈ ہوتے ہیں, آپ اپنی رائے بیچ میں شامل نہیں کرتے, بلکہ ایز سچ جو چیز آپ نے دیکھی, جو آبزرو کی, اس کو ویسے ہی نوٹ کیا, تو اس کو ہم آبجیکٹیو. یہ آبجیکٹیو ٹائپ کویسچن کیا آتے ہیں, اس میں آپ کی اپنی رائے نہیں ہے, آپ کو گیون آپشن ہے, اس میں سے آپ نے ایک آپشن جو ہے وہ چوز کر دینا ہے, اور جو صحیح ہے وہی ایگزیکٹ آنسر ہوگا تو آپ کا آنسر ٹھیک ہے, نہیں ہوگا تو غلط ہو گیا. آبجیکٹیو ٹائپ کویسچن بھی اسی لیے ان کو بولا جاتا ہے. جبکہ سبجیکٹیو ٹائپ کویسچن میں آپ اپنی ورڈنگ بھی یوز کر سکتے ہیں, آپ اپنی رائے دے سکتے ہیں, آپ کو اوپر کوئی پابندی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, تو تیسری چیز جو پریسی کے اندر ہونی چاہیے وہ آبجیکٹیوٹی ہونی چاہیے. یعنی اپنے آپ کو بیچ میں آپ نے شامل نہیں کرنا, نہ اپنی تھنکنگ کو, نہ اپنی سجیشنز کو, نہ اپنی فیلنگ کو پریسی کے اندر آپ نے شو کرنا ہے. 3 چیزیں ہو گئیں. اور چوتھی چیز آ گئی کوہرنس. کوہرنس وہ ہے کہ آپ نے جو سینٹینس لکھے ہیں یا آپ جس چیز کی پریسی کر رہے ہیں اس سے جو آپ پریسی کر رہے ہیں وہ مین آئیڈیا کے ساتھ ریلیٹ کرتی ہو, اس سے ڈیوائڈ نہ ہو. یعنی ایسا نہ ہو کہ آپ مین ٹاپک سے ہٹ جائیں. کوشش کریں جتنے بھی آپ سینٹینسز لکھیں وہ انٹر لنکڈ ہوں,
آپس میں ان کی مشابہت بھی ہو, کوہرنس بھی ہو. ایک سینٹینس پڑھنے کے بعد یا ایک سینٹینس پڑھنے کے بعد پچھلے کے ساتھ پڑھنے والا اس کا لنک فیل کرے, محسوس کرے, سمجھ آیا اس کو. تو اس طرح کی جو پریسی ہے اس کے اندر, جو اچھی پریسی ہے اس کے اندر جو چوتھی کریکٹرسٹکس ہے وہ یہی ہے کہ اس کے اندر کوہرنس ہونی چاہیے. اور اس کے بعد آ گیا کونسائسنس, مختصر ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ آپ پیراگراف پڑھا ایک پیج کا, پریسی بھی آپ ایک پیج کی لکھ دے تو کیا فائدہ ہوا. مختصر ہونی چاہیے. شارٹ ورڈنگ یوز کریں. شارٹ ورڈنگ سے مین کہ بہت زیادہ جو ڈیٹیل اس پیراگراف کے اندر دی ہوئی ہے اس کو جو ہے وہ کوشش کریں کٹ آف کرنے کی, اور اس کا مین آئیڈیا جو ہے وہ ایکسپریس کرنے کی کوشش کریں. اس کو بولتے ہیں کونسائسنس. اور یہ 5 کوالٹیز ایک پریسی کے اندر ہونی چاہیے. اب اللہ تعالیٰ ڈیٹیل دی گئی ہے. کلیئرٹی مینس گیٹنگ یور میسج so that the reader can understand easily what the writer trying to convey. کلیئرٹی کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو رائٹر کہنا چاہ رہا ہے آپ بھی اسی کو کنوے کریں, لیکن شارٹ فارم میں کریں. کریکٹنیس میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا ہے کہ اس کے اندر مسٹیکس کم سے کم ہونی چاہیے, اسپیلنگ مسٹیکس نہیں ہونی چاہیے, پنکچویشن مسٹیکس نہیں ہونی چاہیے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو گرامر کی اسٹرکچر ہے وہ بھی کوشش کریں کہ ٹھیک ہو, آپ کے لیول پہ ویسے ہونی چاہیے. یہ مسٹیکس اس نے بتائی ہیں کہ یہ ہو سکتی ہیں, کوشش کریں کہ یہ نہ ہو. مس اسپیلڈ ورڈ نہ ہو. فیکٹ اینڈ فگر مسٹیک نہ ہو کہ ادھر فیکٹ پیراگراف کے اندر اور دی ہے تو آپ پریسی میں کچھ اور لکھ دیں. مطلب ادھر جو ہے وہ بتایا کہ جو 23% ور کلڈ تو آپ ادھر 25 لکھ دیں. تو اس طرح سے فیکٹ مسٹیک نہیں ہونی چاہیے. پنکچویشن مسٹیک نہیں ہونی چاہیے. کویسچن مارک, فل اسٹاپ, کاماز, انورٹڈ کاماز, کولن, سیمی کولن, یہ جہاں جہاں ضروری ہیں وہاں پہ لگانے چاہیے. اور گرامر کی یا اسٹرکچر کی یا سنٹیکٹک اسٹرکچر بھی اس کو بولتے ہیں, کوشش کریں اس کی مسٹیکس نہ ہوں. آپ کے ٹینسز جو ہے وہ ٹھیک ہونے چاہیے, گرامر کا پراپر یوز ہونا چاہیے اس میں. پھر جی اس کے بعد آ گیا آبجیکٹیوٹی. یہ ڈیٹیل میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ کوشش کرنا ہے کہ جو ہے اسی کو لکھنا ہے, یہ نہ وہ اپنی فیلنگ آپ شو کریں. تو اگر آپ اپنی فیلنگ یا اپنی سوچ اس کے اندر شامل کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر وہ آبجیکٹیو نہیں رہے گی. تو آبجیکٹیو نہیں رہے گی تو بہترین پریسی نہیں ہوگی. آبجیکٹیوٹی مینس the ability to present opinion and personal preferences. The writer should adopt an objective approach. تو آپ کو objective approach رکھنی چاہیے, not add personal opinion and ideas. اپنے opinion یا ideas آپ نے اس کے اندر پیسی کے اندر ایڈ نہیں کرنے. کوہرنس. کوہرنس مینس لاجیکل انٹرکنیکشن, یعنی جس پیراگراف کی آپ پریسی کر رہے ہیں, جو آپ پریسی کر رہے ہیں اس کا اور اس پیراگراف کے درمیان ریلیشن ہو. یہ نہ ہو پیراگراف کسی اور چیز کے بارے میں ہو, پریسی آپ آؤٹ آف دا وے کرتے جائیں تو فضول ہو جائے گی, فیوٹائل ایفرٹ ہو جائے گی. آئیڈیاز شوڈ بی ویل جوائنڈ. جو آئیڈیاز ہیں وہ جیسے آپ نے مین پیراگراف کے اندر پڑھے ہیں ویسے ہی آئیڈیاز ادھر ہونے چاہیے, صرف ان کو ذرا کیا کرنا ہے آپ نے شارٹ کرنا ہے. اور سینٹینسز شوڈ بی انٹر ریلیٹڈ. جو ہے وہ سینٹینسز بھی آپ ایک دوسرے کے ساتھ مطابقت رکھتے ہوں, میچ کرتے ہوں گی نا. ایک سینٹینس ایک بارے میں اور دوسرا کہیں ایک ادھر اگر آپ نے لاہور کے بارے میں لکھا ہے تو دوسرا جلندھر کے بارے میں لکھ دیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ریلیشن ہونا چاہیے ان کا آپس میں تاکہ پڑھنے والے کو پراپر سمجھ آئے. A good précis is always coherent. By coherent reader easily understand the main points. اگر coherence ہوگی تو main points کو آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے. اگر coherence نہیں ہوگی تو main points کو سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے. اور پھر آ گیا conciseness. مختصر ہونی چاہیے, short ہونی چاہیے. Conciseness means brief and direct. Conciseness is a desirable quality of good précis. précis کے اندر اگر conciseness نہیں ہے تو پھر وہ پریسی کیا ہوئی. پریسی کا مقصد یہ کہ شارٹ کریں, سمری ایکسپریس کریں اس کی. یوز کنسائز ایکسپریشنز, اوائڈ ان نیسیسری ریپیٹیشن. بات کو ریپیٹ نہ کریں پریسی کے اندر, ٹھیک ہے. ویسے ہی ایک دفعہ آپ نے بات وہی لکھ دی ہے تو دوبارہ اس بات کو ریپیٹ نہ کریں. یہ ویسے بھی عام کنورسیشن میں بھی یہ بات غلط ہوتی ہے. صرف یہ کچھ ٹیچنگ مینولز ہیں جن میں
آ جاتا ہے یا کچھ لرننگ پروسیس ہیں جن میں ریپیٹیشن آ جاتی ہے. جیسے آپ لوگ چھوٹی کلاسز کے اندر چیز کو یاد کرتے ہوں گے, ایک سینٹینس کو 10 دفعہ پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے, رٹا لگاتے وقت یاد کرتے وہی پھر سے دوبارہ poet says. تو اس طرح یا ٹیچرز بعض اوقات لیکچر دیتے وقت کچھ چیزوں کو ریپیٹ کرتے ہیں, وہ صرف بچوں کو ذہن نشین کروانے کے لیے یا اس کی امپورٹینس کو اجاگر کرنے کے لیے, اس کی امپورٹینس کو شو کرنے کے لیے ریپیٹیشن ہوتی ہے. ادروائز اس طرح کی رائٹنگ کے اندر تو کوشش کریں کہ آپ سینٹینس کو یا کسی آئیڈیا کو دوبارہ جو ہے وہ آپ نے ریپیٹ نہیں کرنا. کنوے انفارمیشن کلیئر اینڈ ایفیشینٹلی, اور واضح اور اچھے طریقے سے انفارمیشن جو ہے وہ کنوے کریں. اب ذرا یہ دیکھیں کہ یہ تو ہو گئی کہ کون کون سی چیزیں ایک پریسی کے اندر ہونی چاہیے. اب جب آپ پریسی کرنا چاہتے ہیں اگر, تو آپ کو کیا کیا کرنا چاہیے. پیراگراف آپ کے سامنے ہیں, کون سی چیزوں کو آپ مد نظر رکھ کر بہترین پریسی جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلے ہے کیئرفل ریڈنگ. پیراگراف کو پڑھیں, ایک دفعہ پڑھیں, نہیں سمجھ آیا 2 دفعہ پڑھیں, نہیں سمجھ آیا 3ری دفعہ پھر سے پڑھیں. اور یہ میں بات آپ کو بتا دوں, جتنی دفعہ زیادہ پڑھیں گے اتنی دفعہ آپ کو اس کے اندر کلیئرٹی آنی شروع ہو جائے گی, آپ کی مائنڈ کے اندر, آپ کے ذہن کے اندر چیزیں اور زیادہ کلیئر ہونا شروع ہو جائیں گی. پھر دوسرے نمبر پہ آؤٹ لائن بناتے جائیں, ایک پیج کے اوپر یا رف پیج کے اوپر مختلف پوائنٹس کی آؤٹ لائن بناتے جائیں کہ اس میں اس پیراگراف کے اندر اس ٹاپک کی بھی ڈسکرپشن ہے, اس کی بھی ہے, اس کی بھی ہے, اس کی بھی ہے. یہ جب آپ پریسی کریں گے تو یہ آؤٹ لائن آپ کو فائدہ دیں گی. آپ انہیں آؤٹ لائن کو سینٹینسز کی فارم میں لکھ کے آپ پریسی کر سکتے ہیں. انڈرسٹینڈ, سمجھنے کی کوشش کریں گے کہنا کیا چاہ رہا ہے رائٹر, کیا تھیم ہے. پھر ہے آگے انڈر لائننگ, جو اہم آئیڈیاز ہیں, مین فوکسز ہیں رائٹر کے, اس کو انڈر لائن کریں. اومیشن ہوتا ہے نکالنا, اومٹ کرنا. جو فضول ڈیٹیل ہے, جو سمجھتے ہیں آپ کی ڈیٹیل یہ کسی کام کی نہیں ہے, اس کو علیحدہ سے سرکل کر لیں یا انڈر لائن کر لیں کسی اور کلر کے پین سے, تاکہ آپ کو پتا ہو کہ یہ میں نے پریسی کے اندر ڈیٹیل شامل نہیں کرنی. اور یہ بھی انڈر لائن کر لیں کہ کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ نے کبھی اومٹ نہیں کرنی. جیسے مین جتنے ٹاپکس اس کو اس نے ڈسکس کیا ہے ان کی ہیڈنگس کو یا ان کی آئیڈیاز کو آپ نے اومٹ نہیں کرنا. لینتھ دیکھیں کہ آپ جو پیراگراف پڑھ رہے ہیں جس کی آپ نے پریسی کرنی ہے, اس کی لینتھ کتنی ہے. اس کے 50 سینٹینسز ہیں, اس کے 100 سینٹینسز ہیں, اس کے 200 سینٹینسز ہیں. اس کو 3 پہ ڈیوائڈ کر لیں, اس کا 1/3 کر لیں, تو اس کی آپ نے پریسی کرنی ہے. پھر جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ نے انڈائریکٹ اسپیچ دیکھنی, انڈائریکٹ اسپیچ میں لکھنا ہے, ٹھیک ہے. اگر اس نے کچھ ڈائریکٹ اسپیچ کہیں پہ یوز کی ہے تو آپ نے اس کو انڈائریکٹ میں چینج کر دینا ہے. اور سب سے اہم بات اون ورڈنگ. میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بات بتائی ہے کہ یہ اس کا سب سے لاسٹ سلوشن ہے, سب سے لاسٹ سلوشن ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے کہ بھائی یہ اتنا کریں, بیچ بیچ میں سے یہ ورڈ چوز کر کے تو ادھر لکھ دیں. یہ وہ ہے یا ان اسٹوڈنٹس کے لیے جن کو ہم کہتے ہیں کہ جس کو لاسٹ اسٹیج پہ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں کہ چلو کسی نہ کسی طرح سے کچھ نہ کچھ ان کا بن جائے, تو وہ لوگ ایسا کرتے ہیں. ادروائز کوشش کریں اپنی ورڈنگ کا یوز کریں. اوپینینز نہیں دینے, یہ تو پیچھے بھی بات ہو گئی ہے کہ آپ نے اپنی رائے یا فیلنگ کا بیچ میں شو نہیں کرنا, آبجیکٹیو رہنا. اور پیراگراف کی فارم میں لکھنا ہے, پوائنٹس کی فارم میں کبھی پریسی نہیں لکھی جیسی. اور ٹینسز آف پرسن کوشش کریں, بلکہ ہونی ہی ایسی چاہیے کہ 3rd پرسن میں یوز کریں. آپ کی انوالومنٹ بیچ میں نہ آئی کا یا وی کا بیچ میں یوز نہ کریں, 3rd پرسن کا یوز کریں, ہی شی اٹ کا یوز کریں. اور میننگ چینج نہیں ہونے چاہیے, یعنی جو جس سینس میں رائٹر کہہ رہا ہے پیراگراف کے اندر کوشش کریں آپ اسی سینس میں آپ اس کو ایکسپریس کریں, ٹھیک ہے. اور آرٹ آف کمپریشن, کمپریس ورڈ ہوتا ہے تھوڑا کر کے لکھنا. آرٹ آف کمپریشن پیدا کریں کہ ہم نے کیسے اس کو جو ہے وہ شارٹ کرنا ہے تاکہ جو ضروری چیزیں ہیں وہ شامل ہو سکیں, جو ایکسٹرا ڈیٹیل ہے وہ بیچ میں سے آپ نے omit کرنی ہے, اس کو شامل نہیں کرنا. اور جب آپ ایسی کر لیں لکھ لیں تو ری ریڈ کریں. ری ریڈ کرنے سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا آپ نے کتنی لینتھ ہے رکھنی ہے اس کی, آپ نے اس کی گرامر کے اندر مسٹیکس تو نہیں کی, ان کو آپ چیک کر سکتے ہیں. آپ نے کہیں اسپیلنگ مسٹیک کر دیا اس کو چیک کر سکتے ہیں, کہیں پہ پنکچویشن مارکس لگنے ہیں آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں. اور پھر جو ہے وہ ایک لائن کا آپ کنکلوژن نیچے شامل کر کے تو یہ پریسی آپ کی تیار ہو گئی. یہ آگے ان سب کی ڈیٹیل ہے, میں آپ کو جو ہے وہ اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ شیئر کر دوں گا سبھی کو.
آؤٹ لائن وغیرہ کی انڈرسٹینڈ، یہ جو پوائنٹ ابھی آپ نے پڑھے ہیں نا یہ ان کی ڈیٹیلنگ ہے، ٹھیک ہے، انڈر لائن کرنا چیزوں کو، ٹھیک ہے، پریسی کے لیے کن چیزوں کو بیچ میں سے نکالنا اومیشن ہے، اور کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کو اومٹ نہیں کرنا۔ لینتھ کتنی ہونی چاہیے، میں نے آپ کو بتایا 1/3 اس کی لینتھ ہوتی ہے عام طور پر، تھوڑا بہت آگے پیچھے ہو جائے تو کوئی بڑی بات نہیں، لیکن کوشش کریں کہ اتنی ہی رکھیں۔ انڈائریکٹ اسپیچ کا یوز کریں، ڈائریکٹ اسپیچ کا یوز نہ کریں، اون ورڈز میں لکھیں، اوپینین نہ دیں، پیراگراف فارم میں لکھیں، ٹینسز اور پرسن، ٹھیک ہے، یونیورسل ٹروتھس کی فارم میں جیسے ہونا چاہیے، اور تھرڈ پرسن یوز کرنا چاہیے، اور میننگ کے اندر کوئی چینج نہیں آنی چاہیے، جو رائٹر کہنا چاہ رہا ہے وہی ہونے چاہیے۔ کہ وہی آرٹ آف کمپریشن اس کو شارٹ فارم میں کریں اور دوبارہ سے اس کو ری ریڈ کریں اور پھر اس کا کنکلوژن نکال دیں۔ جی اسٹوڈینٹس، اب جو ہے وہ یہ آپ لوگوں کی باری ہے کہ اگر کوئی پریسی کے حوالے سے کویسچن ابھی کوئی آپ کو کویسچن کوئی پوچھنا ہے پریسی رائٹنگ کے حوالے سے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ بیسیکلی پریسی رائٹنگ کے رولز یہی ہیں جو آپ کو بتا دیے گئے ہیں، آپ کی بک کے اندر کافی جو ہیں وہ سیمپل دیے گئے ہیں پریسی کے، آپ اس پہ پریکٹس بھی کر سکتے ہیں۔ کوشش کریں کہ ایک پیراگراف آپ لیں اور ان جو رولز ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ پریسی کریں، اس کی جو آپ کے پیپر میں آنی ہے تو پریسی کریں اور سینڈ کریں تاکہ میں چیک کروں اور میں آپ کو گائیڈ کروں کہ بھائی یہ کہاں تک بہتر ہے، کون کون سی چیزیں اس میں ہونی چاہیے اور کون کون سی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آپ نے کوئی کویسچن پوچھنا ہے تو جی آپ پوچھ سکتے ہیں۔ یہ کتنے نمبر کی ہوگی پیپر میں؟ جی یہ پریسی کتنے نمبر کی ہوگی پیپر میں؟ کتنے نمبر کی ہوگی؟ جی اچھا یہ بات آپ کو میں بتاتا ہوں، اس سینس میں ابھی ہمیں کنفرم نہیں ہے کہ یہ سبجیکٹیو پیپر ہے یا آبجیکٹیو ہے۔ آبجیکٹیو میں آیا تو مائٹ بی پاسبل اس کے رولز بیچ میں شامل کر دیں، جیسے میں نے آپ کو رولز اس کے بتائے ہیں یا آج کا جو لیکچر آپ نے پڑھا ہے اس کے بارے میں، اس صورت میں تو ظاہری بات ہے اس کے مارکس ڈفرینٹ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، لیکن عام طور پر جو پریسی ہے وہ سمپلی پریسی 5 مارکس کی بھی آتی ہے، 10 مارکس کی بھی آتی ہے۔ جی یس سر کلیئر ہے۔ چلیں جی ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ ہاں جی کوئی ہے یا چلے گئے صاحب؟ ہاں جی ہیں، موجود ہیں کہ چلے گئے ہیں؟ ہیلو ہیلو، چلے گئے ہیں سارے آپ؟ نہیں تیسرا چلے گئے ہیں عربی سارے کا آج صرف جی ابھی کسی نے آپ نے بولا تھا نا آج ٹائم پہ؟ ہاں جی آج صرف آپ نے عربی کا پیریڈ نہیں ہے آج، اگر وہ لیٹ کا میں نے کروانی ہے، آن لائن کلاسز ہم شروع کرنے لگے ہیں لیٹ کی، اس کا کچھ قواعد و ضوابط آج ریکارڈ کرنے ہیں، تو اگر آپ نے پڑھنا ہے تو میں تو تیار ہوں، میں اگلا بھی کرا دوں گا ابھی آپ چاہتے ہیں تو۔ سر لیٹ کا تو وہی کریں گے نا جن کا کلیئر نہیں ہوا ہوا۔ ہاں جن کا کلیئر نہیں ہوا یا نئے بچے بھی آ رہے ہیں نا، ان کے لیے اب آن لائن ہی ہم شروع کرنے لگے ہیں، تو ابھی وہ کلاس ہے بس یہ، باقی اچھا آپ ٹھیک ہے، ویسے اب تو کوئی بھی نہیں ہے تو ظاہر عربی کا نہیں ہے، اب آپ آف کر سکتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، جی ٹھیک ہے، پھر کل بتا دیجیے گا۔ کل انشاءاللہ بتا دیں گے، کل بھی نہیں جوائن دو کیا ہوں ہوا۔ گے، ابھی اور کوئی پیریڈ پڑھنا ہے تو وہ ہم 3 دن عربی کا جس دن نہیں ہوگا وہ دوسرا کوئی لیکچر شروع کر لیتے ہیں، لیکن ابھی کل بھی یہ ابھی 2 ہی پیریڈ ہوں گے، جی ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، تیسرے دن کوشش کریں گے کہ پولیٹیکل سائنس پولیٹیکل سائنس تو کافی ہو چکا ہے کہ مزید کرنے کی ضرورت ہے،
ضرورت ہے تو بتا دیں. آپ جیسے فلسفی فلاسفی تھی چونکہ بار بار ڈیمانڈ سر میں کہہ رہی ہوں کہ فلسفی کا جیسے آپ پڑھا رہے ہیں نا تو ویسے پولیٹیکل سائنس کا بھی ایسے جی اس طرح پولیٹیکل سائنس کی ہیڈنگز ایک دفعہ پھر اس کو کروا دیں. اچھا نہیں وہ پھر MCQ تو میں نے دے دیے ہوئے ہیں, اگر وہ چاہتے ہیں تو چیپٹر وائز پھر کروا دیتے ہیں 10-15 تو اس میں ساتھ 8 چیپٹر. ہاں جی پہلے یہ فلسفی کا کروا لیں. ہاں جی یہ تھوڑا سا کر لیں, یہ کہ زیادہ پیچھے ہے, اس میں ابھی تھیری کا ہو جائے گا نا, 10-12 لیکچر ہو جائیں گے نا, پھر کسی اور سبجیکٹ کی طرف توجہ دیں گے, پھر آسانی ہو جائے گی ہمیں کہ اور کیا کچھ کرنا جی. اس کو پہلے تھوڑا سا کسی منزل جی فلسفی کے بعد جی پولیٹیکل سائنس اور سوشیالوجی بھی تھوڑا تھوڑا پھر ٹچ کریں گے, کیونکہ MCQ کا مسئلہ نا ہر چیپٹر وائز جو میں سمجھا ہوں کہ جو ہم نے MCQ دیے ہیں بچوں کو کنفیوژن یہ ہے کہ کون سا کس چیپٹر میں سے, حالانکہ ایزی ہونا چاہیے تھا اگر تیاری کی ہو.